الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة أو كما قال الصلاة والسلام. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آب تطہیر سے جسم پودے جمے. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس نیاز نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. سبحان اللہ. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جید علماء کرام مشایخ اعظام سادات کرام روایتاً نہیں بلکہ عقیدتاً میں چند اسماء گرامی کو ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت قبلہ علامہ سید میر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب اور حضرت علامہ بشیر احمد قادری رضوی صاحب اور ہمارے بھائی جناب قبلہ قاری عبدالقدیر صاحب اور یہاں پر تمام حضرات جو اس سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے منتظمین ہیں، اس کے محبین ہیں اور جتنے علماء بالخصوص قاری صاحب قبلہ مدظل له العلی اور تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، میں سلام عقیدت تمام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ابھی آپ نے ایک بڑا فاضلانہ اور بڑا تفصیلی اور اہل سنت و جماعت کا ترجمان خطاب حضرت قبلہ خطیب اہل سنت
علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دام برکاتہم العالیہ کی زبان فیض گوہر سے آپ نے سماعت فرمایا اور مختلف جہتوں سے قبلہ مفتی صاحب نے خانوادہ رسول اور حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا ایک محققانہ نظریہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرات اہل بیت پر ایک نشست میں گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ، یعنی مجھ جیسا حج مدہ جو قطعاً اس بات کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں جسے اللہ رب العالمین جل وعلا کا جس پر فضل و کرم ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین جنہیں اپنے اصلی محبت کے مظاہر سے انہیں نوازتا ہے، انہیں نسبت عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص خانوادہ اہل بیت، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دن بھی اگر ہم ایسی نشستیں رکھیں تو مختلف موضوعات پر مختلف جہتوں سے بالتفصیل اہل سنت ہی کے گھر کے دلائل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک مجمع کے اندر حضرات اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرنی ہو، اس لیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک منقبت کتابوں میں موجود ہے، قرآن کی آیات ایک سے بڑھ کر ایک آگے چل کر حضرات اہل بیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی منقبت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ اگر ایک طرف محدثین کی تعداد دیکھیں، مجتہدین کی تعداد دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، مفسرین کو دیکھیں، الغرض جن کے ذریعے جن کی وساطت سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، ان کو ان کی بارگاہ کے اندر عقیدت میں جھکا ہوا دیکھیں تو یہ ایک بحر بے قرار ہے جس کو ایک مجلس میں جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح مفتی صاحب نے چند ائمہ مجتہدین کا ذکر کیا ہے، یہ بس وہ چیز ہے کہ نہ چھوڑا جائے مکمل طور پر اور نہ مکمل طور پر بیان کیا جا سکے، حصول برکت کے لیے چند باتیں یہاں پر ذکر کی جا سکے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ میں نے مکی مسجد میں بھی آپ کے سامنے اہل سنت کا ایک مزاج ذکر کیا تھا کہ ہم اہل سنت کے نزدیک، لیکن میں ایک بات بتا دوں سنی کون ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے پوری تفصیلی تقریر کی ہے اور وہ سنیت کی صحیح ترجمانی آپ نے فرمائی ہے، میں اس میں سے چند باتیں اس کے ساتھ ہی جوڑ کر عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اصول میں ہمارا ایک مقدمہ ہے اور ہمارا دیوان ہے جس کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، نور الانوار۔ اس کے مقدمے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی ایک بڑی خوبصورت تعریف کی، اور جو اہل سنت کو سمجھنے کے لیے تمام باتیں اور جن کی طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ کس طرح اس میں سے خارج ہوتے ہیں، پوری تمہیدی گفتگو اور تفصیلی گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل سنت کے اصول کے امام ہیں، گزرے تو ماضی قریب کے اندر ہی ہیں، شاہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے آپ استاذ گرامی ہیں، لیکن آپ نے سابقہ طرز پر جو پیچھے سے امت کی تعلیم چلی آ رہی ہے، وہ اصول، وہ بنیادی قواعد، وہ بنیادی ٹرمز اور کنڈیشن جس کے ذریعے ہم قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ان کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور اس مضبوط کتاب کا نام ہے نور الانوار، جو ہر مکتبہ فکر اپنے مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سنی کون ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو سنی جو ہے وہ امت مصطفیٰ کی صحیح تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اس کو تھوڑا اور اوپر لے جاؤ، فرمایا اللہ کے دین کی صحیح تصویر دین مصطفیٰ ہے، اور دین مصطفیٰ کی صحیح تصویر اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ ذرا دیکھیے پھر یہ بحث آپ کو سمجھ جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے وہاں سچ اتنا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرات اہل بیت کے لیے سچ اتنا ہے کہ جھوٹ جو بولے اس جھوٹ پہ تو لعنت ہے، لیکن جو حق لکھا گیا ہے وہ اس سے اتنا اعلیٰ ہے کہ جھوٹ کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جہاں قرآن کی آیات، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اس کی تشریحات اور تعبیرات اور دلالت پر محدثین، مفسرین اور ائمہ دین کا اجماع، یہ ہمالیہ سے زیادہ مضبوط دلائل ہیں، جھوٹ تو اس کے سامنے رتی برابر بھی نہیں بنتا جو اہل سنت کے پاس اہل بیت کی تاریخ میں پہاڑ جیسے دلائل موجود۔ سبحان اللہ۔ جس کو چند مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا بھی۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بغیر اس کی معرفت اور پہچان کے نہیں ہو سکتی، تو اس نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہوا۔ سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ جدید، نہ بروزی، نہ غیر بروزی،
اب کوئی وحی نہیں آئے گی، ذات مصطفیٰ کریم پر وحی ختم ہو گئی۔ جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے وحی شریعت اور وحی جلی کا دعویٰ کرے بالاتفاق بلا کسی تفریق و مذہب کے، مسلمانوں کے نزدیک وہ مرتد اور کافر ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں حکم واضح کر رہا ہوں۔ یہ کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، یہ حکم واضح کر رہا ہوں۔ اس میں خلط مبحث ہو، آپ تو کافر کہہ رہے تھے، میں نے کہا کافر نہیں کہہ رہا تھا، حکم واضح کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کافر تو وہ خود بنتا ہے جو اس چیز کو لیتا ہے۔ علماء کسی کو کافر نہیں کہتے، نہ بناتے ہیں، جو بن جائے تو اس پر حکم واضح کرتے ہیں، اور یہ حکم واضح کرنا علماء پر ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس میں ذرا فرق سمجھیے، کیونکہ خلط مبس کہہ کر علماء کے خلاف ایک تحریک چلا دی جاتی ہے، اور اہل سنت کے وہاں کافر بنانے کی مشین نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت حضور کی ذات مبارکہ سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں فیض ملتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی کلمہ کفر کہہ جائے تو اہل سنت ذات مصطفیٰ کے قلب منیر حضور کے دل کو خوش کرنے کے لیے راضی، اور حضور علیہ السلام جو اپنی امت سے حد درجہ پیار کرتے ہیں، تو سرکار کی رضا کے لیے ہمارے علماء اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی کے کلمہ کفر بظاہر میں اگر 99 وجوہ بھی کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہو تو وجوہ کفر کو چھوڑ کر ایمان ثابت کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت تو اتنے متوازن ہیں، ہم اہل سنت تو اتنے اعتدال والے ہیں، اور اس مسئلے میں بالکل متشدد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو آپ سماعت فرمائیے۔ نبوت کا سلسلہ بظاہر جو بعثت کے اعتبار سے ہوا ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا انا اولو، میں سب سے پہلا خلق کے اعتبار سے ہوں، پیدائش میں سب سے پہلے ہوں، اور بھیجے جانے میں سب سے آخر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فیصلہ شروع ہوا حضرت آدم سے نبی پاک تک، کس چیز کا؟ قوم کے تعارف کا، اللہ کے تعارف کا، کہ اللہ کون ہے۔ تو یہ انبیاء آتے گئے بتاتے گئے، آتے گئے بتاتے گئے، آتے گئے بتاتے گئے۔ انہوں نے عقیدہ بھی سکھایا، طرز زندگی بھی سکھائی۔ جو عقیدہ سکھایا وہ تو ایمان بنا، جو طرز زندگی سکھائی وہ شریعت بنی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب اس بات کو سمجھ لیجئے آپ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، سیدھی ڈائریکشن واضح کرنے کے لیے، اور شر سے اور شیطان سے بچا کر اپنے بندوں کے راستے کو اپنی طرف لانے کے لیے انبیاء کی روشن زندگی اور ان کی روشن سیرت سامنے رکھی۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک امتیں آتی گئی، لیکن اس میں بگاڑ ہوتا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کثر جب آدم میں رہی، آدم سے مراد ان کی فالوور میں رہی، جب انہوں نے اس کو فالو صحیح نہیں کیا اور اس طرح کا انقلاب نہیں بپا کر سکے جیسا خدا روئے زمین پر چاہتا تھا، تو پھر نوح کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، لیکن فالوور نے اس طرح دل جمی سے اس کے ساتھ اخلاص نہیں دکھایا کہ کائنات میں اسلام کا اور دین کا اور توحید کا انقلاب آئے، تو پھر ابراہیم کو بھیجا گیا۔ تو جیسی جیسی قوموں میں کمی ہوتی رہی، انبیاء نے تربیتیں صحیح کی، لیکن جن کی تربیت کی تھی وہ اس کا اثر نہ لے سکے، تو پھر انسانوں کو تیار کرنے کے لیے دوسرا نبی بھیجا گیا۔ اور سن لیجیے، جب سرکار کو بھیج دیا گیا تو نبوت ختم کر دی گئی، کیوں کہ تربیت بھی مکمل تھی، صدیق بھی ٹھیک تھا، عمر بھی ٹھیک تھا، عثمان بھی ٹھیک تھا، علی بھی ٹھیک تھا، حسنین بھی ٹھیک تھے۔ اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہوتی خدا نہ خواستہ تو ایک نبی کی اور ضرورت پڑتی۔ سرکار پر نبوت کو ختم کر کے بتا دیا گیا کہ صحابی بھی مکمل ہے اور خاندان بھی مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ آپ جو سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرے گا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو فاروق اعظم پر تبرہ کرے گا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ در پردہ کسی کو راستہ دے رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے منصب تزکیہ پر شک کر رہا ہے، سرکار علیہ السلام کی امت کی وحدت اور آپ کی تربیت کے انقلاب پر شک کر رہا ہے، اس لیے کہ رب کریم اس روح زمین پر توحید کا انقلاب چاہتا ہے، جس کی تکمیل دور آدم میں نہ ہوئی، دور ابراہیم میں نہ ہوئی، دور اسحاق و یعقوب میں نہ ہوئی، دور موسیٰ اور عیسیٰ میں نہ ہوئی، دور مصطفیٰ میں ہوئی۔ اس لیے نبوت وہاں پر رک گئی، جس مقصد کے لیے نبوت تھی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب ابو بکر کی تعریف مصطفیٰ کی ختم نبوت کی مہر ہے، فاروق اعظم کی تعریف مصطفیٰ کی نبوت خاتم النبیین کا اقرار ہے،
عثمان غنی کی حیا کو قبول کرنا اور ان کی شرافت کو قبول کرنا، سید عالم کی نبوت خاتم النبیین کی شرف کو پانا ہے، مولا مرتضیٰ کے حلم اور بردباری اور آنکھ کے کمال اور مقام کو قبول کرنا، یہ سید عالم کی ختم نبوت کو قبول کرنا ہے۔ سنی وہ ہے جس طرح کہا گیا سب سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ نبی کو خاتم النبیین کہتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی اور کو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خاتم النبی، حضور کو آخری نبی کہنے والے تو درجنوں آئے، لیکن سنی وہ ہے جو اپنے عقیدے سے بھی ثابت کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے حضور آخری نبی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر مخلص ہے۔ حضور آخری نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ فاروق اعظم مخلص ہے۔ حضور آخری نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ عثمان غنی میں حیا صلاحیت کر گئی، ایمان صلاحیت کر گیا۔ حضور آخری نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ مولا کو ولایت کا منصب عطا فرمایا، حسنین کو شان کرامت عطا فرمائی، صدیق اکبر کو نبوت والی شان عطا فرمائی، علی کو ولایت والی شان عطا فرمائی۔ آگے چل کر عرض کرتا ہوں، اب ذرا سنیے، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں بیک پر، اور ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، چند متون آپ کے سامنے رکھ کر، چند بنیادی ٹیکس اور اسلامی اصول آپ کے سامنے رکھ کر جس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک سب کی ذمہ داری یہ لگائی کہ میرا تعارف کرائیں۔ نبی اپنے تعارف کے لیے نہیں آتا، رب کے تعارف کے لیے آتا ہے، لیکن رب کے تعارف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی کو ماننا پڑتا ہے۔ پہلے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، اگر میں تمہیں کہوں تو تم مان جاؤ گے؟ کہ مان جائیں گے۔ کہ کیوں مانو گے؟ کہ آمین ہے رب۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے مانو گے، یہ تو بعد میں کہا، یہ تو بعد میں کہا۔ پہلے یہ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، اس جبل ابی قبیس کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر مکہ والوں تمہاری طرف آ رہا ہے، کیا تم اس چیز کو تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا یہ تسلیم کریں گے۔ کہ کیوں تسلیم کرو گے؟ کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ کہ بن دیکھے لشکر کو تسلیم کر لو گے؟ کہ ہاں۔ تو کہا پھر بن دیکھے خدا کو بھی تسلیم کرو۔ پتا چلا کہ توحید کا یہ سلیقہ رہا ہے کہ پہلے انبیاء کی شرافت کو قبول کریں اور اس کے بعد خدا کی توحید کو ماننا قرار پائے گا۔ اور انبیاء کی شرافت ان کے خاندان کے ساتھ بھی ہے، ان کے نسب کے ساتھ بھی ہے۔ شرافت کی جہتیں جہاں جہاں جاتی ہے، کسی ایک کی بھی بے ادبی کر لی تو رسالت پر عقیدہ نہ ہوا۔ سنی وہ ہے جو شرافت کی ساری جہتوں کو مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، سنت کو بھی مانتا ہے، شہر کو بھی مانتا ہے، گنبد خضرا کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے یہ جہتیں اور نسبتیں جہاں جہاں تک جاتی ہے اہل سنت اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ سنیے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت کی خاصیت بیان کی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ حبیب تیری امت کا معیار یہ ہے کہ ہم اس سے خوش ہوئے ہیں، تیری امت جو ہے وہ امت وسط ہے، امت وسط ہے، متوازن امت ہے، بالکل بیلنس امت ہے، متوازن امت ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے لوگوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، تو ان کی امتوں نے بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا۔ ایک نے کہا جناب ہم اس نبی کو نہیں مانتے، دوسرے نے کہا جناب ہم اس نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا تیری امت ایسی ہے جو کہتی ہے ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب سنیے گا، تو انبیاء میں جو اختلافات، ایک کو نہیں ماننا دوسرے کو نہیں ماننا، جبکہ دونوں حق پر ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی حق پر، عیسیٰ بھی حق پر۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے ہم عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، ایک جماعت کہہ رہی ہے ہم موسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ امت مصطفیٰ نے دونوں کو مانا، تو رب کریم نے تعریف کی کہ یہی مڈل تھا اس کا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ حبیب ہم نے اسی طرح تمہاری امت کو امت وسط بنایا کہ جس کو ماننا تھا مانا، اختلاف نہیں کیا۔ فرمایا جس طرح آپ کی امت نے سارے نبیوں کو مان کر اس اعتدال کے وصف کو سنبھالا ہے، تو پھر اس امت کا تعارف، جب ساری امتوں کا تعارف اس عقیدے سے امت مصطفیٰ بنی، تو امت مصطفیٰ کا تعارف کیا بنا؟ اہل سنت بنا، جس نے پھر اس عقیدے میں ان تمام چیزوں کو قبول کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، چاہے توحید کے حوالے سے ہو، رسالت کے حوالے سے ہو، اور باس بعد الموت کے حوالے سے ہو، صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہو، خلافت صدیق اکبر کے حوالے سے ہو، مولا کائنات کی ولایت کے حوالے سے ہو، سیدنا امیر معاویہ کا مسئلہ ہو، یا یزید پلید کے ساتھ دشمنی رکھنے کا مسئلہ ہو، تو جو توازن تھا اس امت میں لیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دین مصطفیٰ کی صحیح تصویر اہل سنت ہے، اور تمام ادیان عالم کی صحیح ترویج دین مصطفیٰ ہے۔ اسی کو مولا جیون نے بڑے پیارے انداز میں لکھا
فرمایا اہل سنت کا خاصہ یہ کہ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ. سبحان اللہ. فرمایا سنی وہ ہے جو نہ جبری ہے نہ قدری ہے، جو نہ جبری ہے نہ قدری ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ انسان سب چیز کا مالک ہے، اور نہ یہ کہتا کہ انسان پتھر جیسا ہے، بلکہ بالکل بیلنس راہ میں چلتا ہے کہ نہ پتھر جیسا ہے نہ مختار مطلق ہے. ایک فرقہ آیا، اس نے کہا جی انسان بالکل بیکار ہے پتھروں کی طرح، اور اس میں کوئی اختیار نہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں. اور دوسرا آیا، ایک نے کیا انتہا کی کہ انسان بالکل پتھر کی طرح ہے، اور دوسرا آیا اس نے کہا انسان بالکل مختار مطلق ہے، مختار مطلق ہے. اب یہ بھی غلط تھا. اہل سنت وہ ہے جس نے بیلنس کی راہ اختیار کی ہے کہ نہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے، وہ بندہ کھڑا تھا، فرمایا ٹانگ اپنی ایک اٹھا، اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری ٹانگ اٹھا، کہ نہیں اٹھا سکتا، کہ اتنا مجبور ہے اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے اتنا مختار ہے. آگے فرماتے وہ بین الرفض والخروج. اہل سنت وہ ہے جو نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، بلکہ اس کے بیچ کی راہ ہے. کیا مطلب بیچ کی راہ؟ رافضی وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، خارجی وہ ہے تو جو علی کو نہیں مانتا، سنی بیچ کی راہ دونوں کو مانتا ہے. بولے سبحان اللہ. یہی حسن متوسطانہ ہے. مفتی صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حب اہل بیت، خانواد رسول سے محبت کرنا یہ رفض نہیں، اور یہ ٹھیک کہہ رہے تھے اس لیے کہ اہل بیت کی تعریف سے کوئی راضی نہیں ہوتا، صحابہ کو گالی دے کر بندہ راضی ہوتا ہے. یاد رکھیں، حب اہل بیت کا نام رفض نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کا نام رافضیت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ صحابہ کو گالی دینے کا نام رافضی ہے، اور صحابہ سے محبت کا نام خارجیت نہیں، علی سے بغض رکھنے کا نام خارجیت ہے، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں کو قبول کرنے کا نام سنیت ہے. سبحان اللہ. سبحان یا رسول اللہ. بالکل میں زندہ باد. یہ میں نے یقیناً آپ کو ایک بات عرض کروں، تقریری رنگ میں کہہ دیا ہے، لیکن یہ اصول ہے. آپ کہیں گے شاید میں نے اس کو کچھ آواز سے کہہ دیا، کچھ اس انداز میں کہہ دیا، تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ اصول ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، یہ مرکز ہے، یہ نقطہ ہے جس پر اتحاد ہے. یعنی سنی وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتا اور اہل بیت سے بھی محبت کرتا. بولیے سبحان اللہ. اب تھوڑا سا اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. کل انشاءاللہ میر شاہ صاحب کے وہاں اس کو تھوڑا ہم اس کو کشادہ کریں گے اور مزید اس کو ڈسکرائب کریں گے، لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے جو خلاصہ، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ایک سمندر ہے کہ کس کس جہتوں سے بات کریں، ساری رات گزر جائے گی، اور میں یہی کہوں گا آپ سے کہ ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی، ابھی بیٹھے تھوڑا، اب تو تمہید تھی، کیونکہ جس طرف لے جانا ہوتا ہے وہ خود ایک سمندر ہے. سبحان اللہ. جس مقصد کی طرف لے جانا ہوتا ہے. تو میں یہاں پر صرف آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مزاج اہل سنت یہ ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے. دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا اہل سنت کا نام نہیں ہے. اہل سنت کا نام ہے کہ دین کو دین کہیں، رات کو رات کہیں، کفر کو کفر کہیں، ایمان کو ایمان کہیں. اور یہی بات میں نے اپنے خطبہ کانفرنس شہادت میں ذکر کی تھی کہ ملا علی قاری نے فرمایا سنی کون؟ انہوں نے جو سنیت کی تعریف کی، فرمایا سنی وہ ہے کہ حب آل محمد وذم من حاربہم. سنی وہ ہے جو ذکر اہل بیت کرے گا اور جو ان سے جھگڑا کرے گا وہ اس کی ملامت کرے گا. سنی دونوں ہاتھوں میں لڈو رہنے والا نہیں. سنی وہ ہے جو حسین سے محبت کرے گا، سنی اس سے پیار کرے گا، اور جو حسین سے جھگڑا کرے گا سنی اس سے نفرت کرے گا. فرمایا حب آل محمد وذم من حاربہم مجمعون علیہ عند علماء اہل سنہ. ملا علی قاری اہل سنت کے ترجمان ہیں، فرماتے ہیں یہ سارے علماء کا اجماع ہے کہ ذکر اہل بیت کرنا اور جو ان کی بےادبی کرے اس سے دل کو دور رکھنا وہ سنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ ذکر اہل بیت بھی کریں اور بغض بھی رکھیں؟ میں ایک تاریخی پہلو پیش کر سکتا ہوں یہاں پر اگر اجازت ہو. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، ایک تحقیقی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ایک نشست سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اپنی ضمانت پر ایک بات کرنے کی اگر اجازت ہے آپ کو، فتنے کے لیے نہیں، صرف اویئرنیس پیدا کرنے کی، ایک ریسرچ اور تحقیق کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو ایسی فریڈم ہے
آزادی ہے، لیکن میں لحاظ کے ساتھ بات کروں گا، جس میں دہشت گردی، تفرقہ، انتشار مقصود نہیں. یہ ڈر کر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اخلاق کا طریقہ اس لیے کہہ رہا ہوں. جو ہے آپ کی جی جی ذرا توجہ، تو آپ مجھے اجازت دیں گے اس موضوع پر؟ جی جی اجازت ہے آپ کی؟ اور میں کہوں گا ہر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اس بات کو سمجھے آپ، اس لیے کہ یہی بات آپ کے سامنے بار بار ذکر کی جا رہی ہے کہ ذکر اہل بیت یہی سنیت ہے. اور سنی کا لفظ رافضی کے مقابلے پر بولا جاتا ہے، یہ بھی کھل کے سن لیں ذرا. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو رافضی ہے وہ رافضی ہے، جو سنی سنی. کل کو آپ کہیے آپ نے کیا بات کر دی، تو میں نے کہا یہ کیسی غلط بات ہے بھائی. جب لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو مائک پر نہیں بولا جا سکتا. ایک بندہ کہتا ہم صحابہ کو نہیں مانتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں. تو اگر ایک دوست احباب علمی محفل میں بیٹھ جائے اور اس پر تبصرہ کریں، تحقیقی ریسرچ پیش کریں، تو اس میں کون سی گستاخی ہے؟ میں پھر عرض کروں کہ میری گفتگو کو فرقہ واریت کرانا مت دیجیے گا، کیونکہ میں خود متکلم ہوں. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرا مقصد فرقہ واریت نہیں ہے. ہاں اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھے بلائیے، میں بیٹھ کر ان کے علماء سے بھی بات کرنے تیار ہوں. یہاں پر میری طرف سے اجازت ہے ہر سننے کی. لیکن یہاں پر ذرا ایک بات سن لیجئے، اور وہ فرقہ واریت کے لیے نہیں گفتگو ہوتی. جب اتنی ڈیبیٹ ہوتی تو اس مسئلے پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسئلہ ختم کرو اس کو، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. اور جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہے میرا سنی بھائی ساتھ دے دے. ایسا نہ ہو کہ مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو سب بھاگ گئے. ٹھیک ہے، لیکن میں پھر عرض کروں جس طرح کربلا والے گئے تھے فساد کے لیے نہیں گئے تھے، اس طرح ہم یہاں پر فساد کے لیے نہیں آئے، امن کے لیے آئے. کنفیوژن کو دور کرنے آئے، کانسیپٹ کو کلیئر کرنے آئے ہیں. اب سنیے، اب آپ سنی، میں سنی، ہم سب سنی. پھر اختلاف کی وجہ کیا؟ تو پھر اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے اور تحقیق کے جامع میں سمجھنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا ہے، شائستگی کے ساتھ سمجھنا ہے، غیر جذباتی انداز میں سمجھنا ہے. یہ میرا منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے. خدا کی قسم اگر میں یہاں پر تقریر کر کے جاؤں اور اس کانسیپٹ کو میں کلیئر نہ کروں تو میرا ضمیر مجھے رات سونے نہیں دے گا. آپ کو بھلے پسند نہ آئے آپ بعد میں کیجئے گا، لیکن میں پرسکون ضرور سوؤں گا، کیونکہ میرا منصب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں حسین کو بیان کر رہا ہوں تو پھر یزیدیت سے نہیں ڈروں گا. میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گا. نہ میرا اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ الحمدللہ میرا نسب اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب ذرا ایک بات آپ سنیے اور محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. اور یہ صرف اس درد میں اپنے بزرگوں کے ساتھ، قبلہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب قبلہ موجود ہے، اس درد سے کتنا ٹائم آپ نے یہاں پر دیا ہے. ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے کمیونٹی ہال کے اندر اپنا نظریہ بیان کرے مثبت انداز میں، جس میں فتنہ نہ ہو، جس میں انتشار نہ ہو. اور ہم تو خود انتشار پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو پاکستان کے اندر بم کے سامنے کھڑے ہو کر طالبان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کی دہشت گردی پر لعنت بھیجتے ہیں، داعش کی بربریت پر لعنت بھیجتے ہیں. الحمدللہ مفتی صاحب اس بات کے گواہ، مفتی صاحب خود پنجاب میں ہیں، ہم کراچی میں ہیں. اس دفعہ ہم نے 10 روزہ جو محرم الحرام کا جلسہ کیا ہے، اگر میں اپنے آئی فون سے آپ کو میسیجز بتا دوں کہ گھر سے نکلنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نہ، یہ منصب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. مجھے وہاں بٹھا دو کچھ نہیں بولوں گا، یہاں بٹھاؤ گے بولوں گا. سبحان اللہ. یہاں بٹھاؤ گے میں بولوں گا، اس لیے کہ میں حسین کو بیان کرنے آیا ہوں، یزید کو نہیں. حسین آج بھی کربلا میں تنہا ہے. ہم 10 روزہ مجالس ضرور کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کی سعادت ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں امام حسین کس لیے گئے تھے، کس کے مقابلے کے لیے گئے تھے. میں کہتا ہوں امام حسین کا نام آج ہم تعویذ پر لکھتے ہیں کام ہو جاتا ہے. امام حسین اسی وقت یزید کا نام ایک تعویذ پر لکھ کر دبا تو اس کا پیٹ پھٹ جاتا، لیکن نہیں، عظیمت کی راہ اختیار کی. حسین کیوں گئے تھے؟ حسین کسی فرد کا نام نہیں، حق اور سچ کا نام ہے. یزیدیت بھی ایک گندی اور جھوٹی فکر کا نام ہے. کربلا میں حسینیت کی فکر یہ ہے کہ حق کو حق کہا جائے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے. اگر ہم نیو یارک میں 10 دن سال ذکر اہل بیت کہیں اور آنسو بہائیں اور عقیدہ وہ نہ بنے جو حسین کا تھا، تو پھر مجھے رو کر کہنے دیجئے حسین کل بھی تنہا تھا اور آج بھی تنہا ہے. کربلا کی وادی ہمیں یہ داد دیتی ہے. امام حسین اس لیے نہیں نکلے تھے کہ آپ اپنے سینٹروں کے اندر ان کے مناقب بیان کریں.
ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مناقب خدا نے بیان کر دیے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پوائنٹ آف ویو مناقب بیان کرنا سعادت ہے، برکت ہے، ایمان ہے۔ میں اس طریقے پر نہیں عرض کر رہا، میں تجدیدی فکر پر عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین کربلا اس لیے نہیں گئے تھے کہ میرے بعد لوگ جھنڈے لگائیں اور 10 دن جناب میری منقبتیں بیان کریں، نہیں۔ امام حسین یزیدیت کے خلاف گئے تھے، جھوٹ کے خلاف گئے تھے، غیبت کے خلاف گئے تھے۔ امام حسین ایک غلط فکر کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، حق کے نمائندے بن کر گئے تھے، رب کی توحید کی بقا کے لیے گئے تھے، اور خیر و شر کی جو جنگ ہے تو خیر کے نمائندے بن کر گئے تھے۔ لہٰذا امام حسین نے کربلا میں جا کر یہ بات سمجھا دی کہ تمہاری مسجد بھی ایک کربلا ہے، تمہارا گھر بھی ایک کربلا ہے، تمہارے بازار بھی ایک کربلا ہے، تمہارا زمین بھی ایک کربلا ہے۔ تم حسین کے ساتھ ہو تو مسجد میں بھی حسین رہنا، زمین میں بھی حسین رہنا، گھر میں بھی حسین رہنا، اور بازار میں بھی حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں تول رہے ہو، یا رسول اللہ، عراق کو جعلی مال بیچ رہے ہو، کہتے حسین کے ماننے والے، کم تول رہے ہو، حسین کے ماننے والے، جھوٹ بول رہے ہو، حسین کے ماننے والے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون، یہ کس طرح، یہ تو ہم کوفی والا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بعد میں دروازہ بند کر کے رویا ہے، ہم تھوڑی دیر کے مسجد کا دروازہ بند کر کے روتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد کوئی ہم میں تبدیلی نہیں ہے۔ مجھے بھی شرم آنی چاہیے، آپ نے بھی غور کرنا ہے اس بات کو کہ یہ پیغام امام حسین نے جو کربلا میں معصوم علی اصغر کی شہادت کے بعد جو دیا ہے وہ وقتی پیغام نہیں تھا، وہ خیر کی نمائندگی کا پیغام تھا۔ سچ، حق، امانت، صداقت، انصاف، عدل، حیا، حقوق کی پاسداری، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ تو آپ کی اجازت ہے اگر میں بات کر دوں آپ کے سامنے؟ اتنی تمہید میں نے اب پڑھ دی آپ کے سامنے، اجازت ہے؟ اب سنیے، میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ اہل سنت کے نزدیک تعریف کیا ہے اہل بیت کی، سنی کی تعریف کیا ہے اہل سنت کے نزدیک؟ فرمایا کہ حب آل محمد، یا ایک الفاظ یہ کہ مدح آل محمد، مدح اہل بیت وذم من حاربہم۔ فرمایا اہل بیت سے پیار کرنا اور ان کے دشمنوں سے بھڑ جانا، سبحان اللہ، ان کے دشمنوں سے بھڑ جانا۔ فکری جنگ ہو، تمہارے دل میں پھر کسی کی جگہ نہ ہو، تمہارے ذہنوں میں ان کے لیے پھر کوئی وسعت نہ ہو۔ فرمایا کس کے لیے؟ کہ آپ انسانیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ یزید کو انسان کہتے ہیں۔ کہا آپ معاشرہ خراب کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ یزید کو معاشرے کا فرد کہتے ہیں۔ میں تو حسینیت کو بیان کر رہا ہوں، حسینیت ہی معاشرے کو بچائے گی اور حسینیت ہی فکر کو بچائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جھگڑا یہ کہ آؤ صلح کریں، صلح کریں، صلح کریں۔ میں نے کہا کون ظالم ہے جو صلح کو نہیں چاہتا؟ لیکن صلح پیٹ پر نہیں ہوگی، ایمان کے مسئلے پر ہوگی۔ بولے سبحان اللہ۔ ماں کو گالی دینے والے سے صلح نہیں ہوتی، اور دین تو ماں 100 ماؤں سے زیادہ عزت رکھتا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ ماں بیٹی کو جو، ہماری بیٹی کو جو گالی دے پھر اس سے صلح نہیں ہوتی، 4 بندے بٹھانے پڑتے ہیں اور کسی اصول پہ صلح ہوتی ہے۔ اور دین اور مسلک اور حسینیت کی عزت تو ان کے در کی دہلیز پر ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزتیں قربان ہو جائیں، وہ مقدس گھرانہ ہے۔ تو پھر ایک اصول سے بات ہوگی، پھر ایک ضابطے سے بات ہوگی، پھر اس قرینے سے بات ہوگی۔ اب آپ دیکھیں سنی کون ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا، فرمایا سنی وہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت میں غیرت ہوتی ہے، یہ سرکار نے خود فرمایا جامع ترمذی میں، غیرت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولیے؟ سیدہ عائشہ کا اگر واقعہ کبھی علماء نے بتایا تو اس میں یہ نقطہ موجود ہے، غیرت ہوتی ہے۔ اور غیرت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا میرا محبوب ایسا کسی کا نہ ہو، میرے ساتھ رہے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ اور غیرت کس، ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی اور نہ دیکھے، میں ہی دیکھوں، اس سے اور کوئی رات قریب ہو میں قریب ہوں، ایک یہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو اس کی طرف ترچھی آنکھوں سے دیکھے میں اس کی آنکھیں نکال دوں۔ یہ محبت کی روح ہے، یہ محبت کی بولیے کیا ہے بولیے؟ اور اگر اب بھی نہیں سمجھا تو مجھ پر تبصرہ بعد میں کرنا، پہلے حضرت حر کے پاس آ جائے۔ حضرت حر کو جب عشق ہوا تو یزید کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بولنا سبحان اللہ۔ حضرت حر کو جب عشق لگ گیا تو پھر یزید کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جب جانے لگے تو ان کو کسی نے ہاتھ پکڑ کر روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے پاس۔ وہ یزید کے بڑے لاڈلے ہیں، یزید نے ان کو پروٹوکول دیا ہے،
اور میں اگر آج کے دور کے اعتبار سے سمجھاؤں تو ان کے پاس گرین کارڈ بھی ہے، یوں سمجھ لیں آپ، ان کے پاس نہیں سمجھے آپ، حضرت حر کے پاس گرین کارڈ بھی ہے، ان کے پاس GMC ٹرک بھی ہے، ان کے پاس 1000 گز کا نیو یارک کا بنگلہ بھی ہے. فرض کریں آپ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے گھر ڈالروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جا اس کے پاس رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں اس وقت. بظاہر تو دوستوں نے روکا، ارے جذبات میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں شاہ جی، ایسی جذباتی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت حر کو پڑھتے ہیں ہم. اب آپ دیکھیے روکا، اور ساتھیوں نے روک کر پوچھا حضرت حر کو کہاں جا رہے ہو؟ یہ لائن تو ہماری ہے، ادھر وہ کھڑے ہیں 72، ادھر ہم 22 سے 40 ہزار کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا نہیں حسین کے پاس جا رہا ہوں. تو کہا کوئی کام ہے تمہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر واپس آؤ گے؟ کہا نہیں. سبحان اللہ. تو کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا حسین کا ہو گیا ہوں. تو کہا اتنا پروٹوکول، اتنی عزتیں چھوڑ کر خالی ہاتھ والوں کے پاس جا رہے ہو؟ فرمایا جو اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے اب وہ یزید کے پاس نہیں ہے. اور جب حضرت حر گئے، عشق قربانی چاہتا ہے، جب گئے تو پھر پورے گئے. یہ نہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا یار میرا دل امام حسین سے بہت دکھ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. فرمایا جب عشق آیا تو اس کا اظہار کیا. عشق آیا تو یزیدیوں کی صف میں کھڑے نہیں رہے، اس کا اظہار کیا، اور اظہار میں آپ نکل کر اس طرف گئے اور امام حسین کے ساتھ جڑ گئے، ان کی محبت میں جڑ گئے، اور یزیدیوں سے ٹکرا کر آپ نے جام شہادت نوش کیا. تو اس کی صحیح تعبیر کربلا میں حضرت حر ہے. کیونکہ عشق بے لوث ہوتا ہے، عشق میں فنائیت ہوتی ہے، عقل میں غرض ہوتی ہے، عشق میں حضوری ہوتی ہے. عقل جب، اقبال نے کہا نا عقل جب غرض پائے، اقبال نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے ابھی، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل ابھی دہلیز پر کھڑی تھی، اس نے چھلانگ مار دی. سبحان اللہ. یعنی عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی، یعنی جب آگ لگ گئی تو لوگ دیکھتے رہے کون چھلانگ مارے گا، کون چھلانگ مارے گا. جس نے عقل سے کام کیا وہ معائنہ کرتا رہا، اور جس نے عشق سے کام کیا اس نے چھلانگ لگا. کیونکہ عشق میں غرض آئے تو عشق ختم ہو جاتا ہے، اور عقل میں غرض آئے تو عقل کامل ہوتی ہے. اس لیے ایمان یہاں نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے. کیا خوب کہا میرے امام نے کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. کیوں؟ حسین کو یہاں سے سوچیں آپ. حسین کے لیے یہ نہیں ہے یہاں سے سوچو گے کچھ ابن سعد بن جاؤ گے، خدا نہ کرے. ابن سعد صحابی کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، لیکن اس نے یہاں سے سوچا مر جاؤں گا یہ ہو جائے. یہاں سے حر نے یہاں سے سوچا. بولیے یہاں سے. جب حر نے یہاں سے سوچا تو یہ وہ چیز ہے، یہ غرض اور فتنہ پیدا کرتی ہے، یہ بے لوث بناتی ہے، یہ قربان کرتی ہے، یہ الجھاتی ہے بری نیتوں میں. اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو عقل کی نہیں سنتا، دل کی سنتا. جو عقل کی بولی ہے نہیں سنتا، دل کی سنتا. حضرت حر وہاں پہنچے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. تو اب آپ نے حضرت حر سے اور میں نے حضرت حر سے کچھ کرنے لینی ہے. جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے اس کی ساری تمہیدی چل رہی ہے. جو میں نے حوالہ رکھنا ہے اور میں پھر عرض کروں وہ فرقہ واریت تفرقہ نہیں، وہ عشق کا تقاضا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات کی ہے. ایک رول ہم نے اس میں ذکر کیا کہ مروان سے آپ نفرت کریں گے کیونکہ یہ عشق حسین کا تقاضا ہے. عشق حسین کا بولیے آپ کہ مروان کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا قریب لے آتا ہوں. تو دور ہے، قریب ذرا لے کر آتا ہوں تو کھل جائے گی ساری باتیں. اور توجہ رکھنا، میں پھر عرض کر رہا ہوں میری بات کو اس کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کی جائے. میں تفرقے کے لیے نہیں تحقیق کی نظر سے بات کر رہا ہوں. اگر نہ ہو تو پھر آپ جو کہیں سنیے اس بات کو. سنی کون ہے؟ فکر فلسفہ شہادت. سنی کون ہے؟ فرمایا جو اہل بیت سے پیار کرے. کہا صرف پیار کرے؟ کہا ان کے دشمنوں سے نفرت کرے. ان کے دشمنوں سے بولیے نفرت کرے. وہ کون ہے بولیے؟ وہ کون ہے بولیے؟ کون ہے وہ؟ سنی ہے. وہ کون ہے؟ سنی ہے. ایک حوالہ مزید سنیے پھر میں آگے چلتا ہوں. طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے ابو جہل کی بیٹی سبیہ مومنہ ہوں. ابو جہل کی بیٹی حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ ہوئی. جب اسلام لائی وہ
توجہ سننا، جب اسلام وہ لائی، توجہ ہے آپ کی، جب اسلام لائی لوگ کہنے لگے یہ تو جہنمی کی بیٹی ہے، ان لوگوں میں تانا ہوتا نا جہنمی کی بیٹی ہے، وہ آئی حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ لوگ مجھے کہتے تیرا باپ جہنمی تھا، اور بات تو بالکل ٹھیک ہے، ابو لہب کی بیٹی تبت یدا ابی لہب، تب بالکل ٹھیک ہے وہ جہنمی ہے، لیکن جب ان کی بیٹی اس کی بیٹی ایمان لائی، اس کی بیٹی ایمان لائی، اور ابو لہب حضور کے چچا، حضور کا چچا ہے ابو لہب حضور کا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت بیان کی، یہ میں دل نہیں چاہ رہا تھا اس بات کرنے کو، لیکن آپ سمجھتے نہیں اس لیے میں صرف آگے چچا کا لفظ بولا ہے، ورنہ ابو لہب کو سننے کے ساتھ آپ کو سمجھ لانا چاہیے تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سنیے آپ اس بات کو، ابو لہب کی بیٹی جب مسلمان ہوئی سبیہ، لوگوں نے تانا دیا کہ یہ تو جہنمی کی بیٹی ہے، آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، سرکار نے کہا ممبر لگاؤ، سبحان اللہ، فرمایا ممبر لگاؤ۔ طبقات ابن سعد میں دیکھیے اہل سنت کا مقدمہ یہ بھی، ممبر پر کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا ما بالو اقوام یؤذینی من قرابتی من عذانی فقد عذا اللہ، کون ہے جو مجھے میرے رشتہ داروں کی طرف سے اذیت دے رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ مجھے میرے رشتہ داروں کی طرف سے اذیت دے رہے ہیں؟ ارے وہ تو ہے اس کی بیٹی، فرمایا اس کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، خاندان تو میرا ہے نا، لیکن ہے وہ کافر، ہے وہ کافر، لیکن حضور علیہ السلام کو اپنے خاندان کا احترام باقی مانا کہ وہ مومنہ ہو گئی ہے، وہ مومنہ ہو گئی ہے، اور سرکار نے جملہ اس بیٹی کے لیے کہا، ابو لہب کے لیے نہیں کہا، بیٹی ہی کے لیے کہا، فرمایا ما بال اقوامی، کیا ہو گیا لوگوں کو، ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، یؤذینی لقرابتی، مجھے اذیت دیتے ہیں میرے رشتہ داروں کی وجہ سے، فرمایا من عذانی فقد عذا اللہ، جس نے میرے دل کو دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ ابو لہب تو تھا کافر، ابو لہب تو بولیے ابو لہب تو تھا کافر، اگر اس کی بیٹی مومنہ ہو گئی تو صرف یہ کہنا کہ جہنمی کی بیٹی ہے، سرکار نے فرمایا یہ مجھے اذیت دینا ہے کیونکہ میرے قرابت دار ہے، مجھے اذیت دینا ہے، تو مجھے بتائیے جس یزید پلیت نے ڈنڈی حضرت امام حسین کے چہرے پر ماری اور قتل حسین سے وہ خوش ہوا اور شمر جو خوش ہوا، مجھے بتائیے ان کی تائید کرنا یہ سرکار کے دل کو اذیت نہیں پہنچائے گا؟ اگر آپ کہیں گے دور کا استدلال ہے تو میں نے کہا جامع ترمذی سے ذرا قریب کا کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حضرت علی شیر خدا کو دیکھ کر اور حسنین کو دیکھ کر فرمایا انا حرب لمن حاربتم، فرمایا سن علی، سنو فاطمہ، حسنین کو گود میں لے کر سنو، جو تم سے جھگڑے گا میں اس سے جھگڑوں گا۔ فرمایا کہ انا حرب، اور پھر آگے فرمایا انا سالم من سالمتم، فرمایا میں اس سے صلح کروں گا، میری طرف سے اس کے لیے سالمتی ہوگی اور پیغام امن ہوگا جو تم سے پیار کرے گا، اور فرمایا جو تم سے جھگڑے گا میں مصطفیٰ اس سے جھگڑوں گا، میں مصطفیٰ اس سے جھگڑوں گا۔ اور قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ کوئی کہے جی آپ لعنت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا قرآن میں لعنت کا لفظ موجود ہے، لعنت کا سبب کیا بنا ہے، شرط کیا، کنڈیشن کیا ہے جو مصطفیٰ کے دل کو دکھائے، جو مصطفیٰ کے دل کو دکھائے وہ لعنتی، قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ کے دل کو دکھائے وہ لعنتی۔ حسنین اگر روئے تو صحابہ میں روایت موجود ہے زہرا ان کو رلا نہیں، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اگر شفقت میں رو جائے حضور زہرا کو روکے تو یزید کی فوجوں نے جو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اہل بیت کو رون دیا، اس سے حضور کا دل خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ مجھے بتائیے خوش ہوا کہ ناراض ہوا؟ ناراض ہوا، یقیناً ناراض ہوا، اور قرآن کا یہ حکم واضح طور پر موجود ہے، دلیل خصوص ہے، اس لیے کہ آیت اس کا عمومی مفہوم پیش کر رہی ہے کہ جس اعتبار سے رسول اللہ کو اذیت دی جائے گی اس شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لعنت ہوگی، اللہ اس کے رسول کی جانب سے بولیے۔ اور یہ حضور نے بھی طریقہ بتا دیا، حضور نے فرمایا جو ان کا ہے وہ ان کا ہی رہے، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں نے خود کیا، جو ان کو چاہے گا میں ان کو چاہوں گا، جو ان سے جھگڑے گا میں ان سے جھگڑوں گا۔ اب آپ کہیں گے ملا علی قاری تو بہت دور رہ گئے، یہ مسئلہ تو حدیث میں آ گیا ہے۔ ملا علی قاری نے تو دور فرمایا تھا یہ مسئلہ،
کہ جو اہل بیت سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے بھڑے وہ سنی ہے، تو سرکار فرماتا سنیت کا تعارف تو میرے وجود سے ہوگا نا. تو فرمانا حرب، میں اس سے جھگڑوں گا، میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے ناراض ہوں جو ان سے جھگڑے گا، اور میں اس کو دوست رکھوں گا جو انہیں دوست رکھے گا. اب دیکھیں محبت کا پیمانہ حضور نے خود بتا دیا نا. نہیں سمجھا؟ محبت کا پیمانہ بتا دیا نا. ٹھیک ہے. اب جب یہ محبت کا پیمانہ حضور علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ محبت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ہو جائیں. ہم اہل بیت کے بولیے، ہم اہل بیت کے ہو جائیں. اور یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام نے حضرات اہل بیت پر ابھارا. حضرت عباس سرکار کے چچا، یہ طبرانی مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، سرکار کے چچا کسی شخص کے قریب گئے تو وہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے. سرکار کے چچا کو دیکھا تو آواز بند کر لی. جا کر حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں جا رہا تھا تو دو بندے آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے بات کرنا بند کر دی. تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر بھی ممبر لگایا، اور ممبر پر لگا کر حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہی جملے ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، یحدثون اذا رأوا رجلا من قرابتی فقطعوا حدیثہ. فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور میرے اہل بیت اور خاندان میں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا سنو، اس شخص کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری اولاد سے محبت میری خاطر نہ کی. اب توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. اب تقاضا ساری بحث کے لیے نکلا. فرقہ واریت نہیں، اصول ہے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرے گا اس سے محبت کی جائے گی. ہماری محبتوں کا تقاضا ہوگا کہ اہل بیت سے جو محبت کرے، اور ہماری نفرتوں کا تقاضا ہوگا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے. ہمارے پاکستان میں کتاب لکھی گئی رشید ابن رشید، ایک کتاب لکھی گئی، کیا؟ رشید ابن رشید. ابو یزید بھٹ نے وہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں لکھا کہ حسین کا دماغ خراب ہو گیا تھا. معاذ اللہ، یہ لفظ ہے امام حسین کے لیے. امام حسین کا دماغ چل گیا تھا لاڑو پیار سے، کہ وہ امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالی معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، ان کے پیچھے چلے، اور دنیا نے ثابت کر دیا کہ فتنے کا حال وہی ہوتا ہے جو کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا. معاذ اللہ، اس قسم کی گھٹیا عبارت اس کتابوں کے اندر موجود ہے. کتابوں کے اندر آپ کہیں گے کس نے لکھی شاہ جی؟ میں نے کہا ابو یزید بٹ نے لکھی. کہا ہم تو نہیں جانتے. میں نے کہا لیکن ایک بڑا قریبی بندہ جس کو آپ جانتے ہیں. کہا کیا؟ میں نے کہا ابو الاعلیٰ مودودی. ابو الاعلیٰ، اگر آپ مناظرہ کہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر آپ بات کرنا کہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر آپ دوستی کہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن بات ہوگی حسینیت کی محبت پر. بات ہوگی کس پر بولیے؟ اس لیے کہ معیار حسنین ہے، جن کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ ہمارا امام ہوگا، وہ ہمارا قائد ہوگا. اس پر اس کے تقریض موجود ہے. نہیں سمجھا؟ ہاں، رشید ابن رشید کے اوپر تقریض موجود ہے ابو الاعلیٰ مودودی کی، جماعت اسلامی کی بانی، ان کے تقریض موجود ہے. میں صرف آپ کو اویئرنیس پیدا کر رہا ہوں. ایک، دارالعلوم دیوبند کے مفتی شفیع صاحب کی تقریض موجود ہے. دو، حالیہ وفاق المدارس کے دیوبندی علماء میں حنیف جالندری کے دادا، ان کی تقریض موجود ہے. میں ان دوستوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو ان سے متاثر ہیں. میں کہتا ہوں اب بھی آپ غور کیجئے اس بات پر. جبر نہیں ہے، دھوس نہیں ہے، شدت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے سنگت رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ سیاسی ایشو میں بھی کس کے پیچھے چل پڑے، لیکن اس کے پیچھے چل پڑے جو یزید کی تائید کرتا ہو. میں نے صرف آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا ہے، اب نتیجہ آپ خود نکالیں گے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور یہ میں نے کہنا تھا کیونکہ تقاضا اس بات کا یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے. جامع ترمذی کتاب القدر میں حدیث موجود ہے، رسول کریم فرماتے ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی کانا. فرمایا 6 وہ ہے جس پر ساری خدائی لعنت کرتی ہے. یہ گالی نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں بولیے؟ سرکار فرماتے ستۃ. میں صرف آپ کے سامنے حوالے پڑھ رہا ہوں، تفسیر خود کرنا پھر، اور صرف حوالے سنتے چلیں. فرمایا ستۃ، ابھی میں نے یہ بات تازہ کرنی ہے، اس کے بعد چند حوالے رکھتا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا ستۃ، 6 وہ ہیں لعنتہم جس پر میں مصطفیٰ خود لعنت کرتا ہوں، ولعنہم اللہ، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے، وکانا وکل نبی کانا، اور جتنے نبی گزرے ہیں سب لعنت کرتے ہیں. پوچھا کہ حضور وہ 6 کون ہیں؟
6 کی بات کرنے کے بعد اس میں ایک بتایا حضور نے، فرمایا ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ جامع ترمذی اہل سنت کا کتاب اصول ہے، کتاب القدر میں یہ روایت موجود ہے۔ ان تمام حدیثوں سے کیا پتا چلا کہ جو میری اولاد سے نفرت کرے اس پر لعنت ہے، جو میری اولاد کی وجہ سے مجھے اذیت دے اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بتانا کیا مقصد ہے؟ بتانا عظمت اہل بیت ہے۔ بتانا کیا ہے؟ بولیے، عظمت اہل بیت ہے کہ تم اگر اپنے بچوں سے پیار کرو تو صلح رحمی ہے، میری اولاد سے پیار کرو تو ایمان ہے، اپنے بچے کو چپیڑ مار دو تو تربیت ہے، میری اولاد کو تیسری نظروں سے دیکھو تو اسلام سے باہر ہو۔ کیا ہے یہ؟ قدر اہل بیت ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ قدر اہل بیت۔ اور میں اس بات کو بالکل خلاصے کے طور پر آخر میں لاتا ہوں۔ قاضی اعظم نے تو کمال کر دیا یہاں پر۔ قاضی اعظم اپنی بزرگ و برتر کتاب الشفاء بتاریخ حقوق المصطفیٰ کے اندر مقدمہ باندھتے ہیں، فرمایا کہ اگر ہم اہل بیت کے فضائل کو جمع کریں، شاہ صاحب قبلہ، اہل بیت کے فضائل کو جمع کریں تو اس کے 3 سبجیکٹ بنتے ہیں۔ اب اسی میں سارے علماء گفتگو کرتے ہیں۔ توجہ آپ کی؟ آپ کہیں گے نا آپ اس کو لا کر کہیں باندھیں تو صحیح، میں نے کہا ہم باندھ نہیں سکتے، اس کے ہم کنارے بتا سکتے ہیں آپ کو۔ ان 3 سمندروں کے کنارے ہم بتاتے ہیں۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، توجہ ہے آپ کے پاس؟ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، اور الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ یہ عظیم و برتر کتاب ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے، اور آج تک تقریباً 1000 سال گزر گئے ہیں، علماء نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے۔ اگر کسی کو اس کی روایت پر شک ہے تو امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے المناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفاء لکھ کر ان کے بھی منہ بند کر دیے۔ فرمایا انتہائی مضبوط دلائل کے ساتھ اگر روئے زمین پر رسول اللہ کی پاکیزہ اور معصوم سیرت پر انتہائی اتھینٹک اور مضبوط اگر کوئی سیرت کی کتاب ہے تو شفا۔ اور علماء نے لکھا کہ جس کے گھر میں شفا اس کے گھر میں مصطفیٰ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں شفا ہے اس کے گھر میں مصطفیٰ ہے۔ حضرت قاضی اعظم کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، شفا پڑھتا رہا، مجھے زیارت ہوئی۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے سرکار علیہ السلام کی بزم میں اپنی جھکی نظروں سے دیکھا کہ اتنے عاشق موجود ہیں، بڑے بڑے اس دور کے محدث موجود ہیں جو اس دور کے تھے جن کو وہ خود جانتے تھے، بڑے بڑے استاذ موجود ہیں، بڑے بڑے پیر موجود ہیں۔ کہتے ہیں خواب میں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ماموں جان کہیں نہیں ہے جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ کہتے خیال آیا، کہتے خیال دل میں تھا تو سرکار نے مجھے آواز دی، اور آواز دے کر اپنی کالی کملی ہٹائی تو بغل کے اندر قاضی اعظم بیٹھے ہوئے۔ فرمایا قاضی اعظم کا مرتبہ وہاں پر نہیں ہے، میرے ساتھ ہے۔ یہ انعام ملا ہے حضرت قاضی اعظم۔ یہ انعام ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں انتہائی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، آپ تحقیق کیجئے اس بات کو کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور یہ ساری گفتگو آپ کے علمی مرتبے کا لحاظ کر کے میں کر رہا ہوں، اور بڑے تحریر سے نعمت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا حوالہ آپ نہیں سنیں گے جو آپ کی علمی استطاعت اس کو قبول نہ کرے۔ ہاں ہمارا مرتبہ دیکھو یہ کیا پڑھ دیا، نہ، آپ کے رتبے کا لحاظ رکھ کے میں وہی بات کروں گا جو آپ کے درجے کے مطابق ہو، جو آپ کی تحقیق اس کو قبول کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں تحقیق اور جہاں حق کو قبول کرنے میں آپ کا مقیاس علم اتنا بلند ہے وہاں پر یہی روایت پڑھی جائے گی۔ میں ادھر ادھر کی بات آپ کے سامنے کر سکتا تھا لیکن نہیں، میں آپ کے سامنے وہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کا، اور غور کیجئے، ہم پر تانے دینے والے اس بات پر غور کریں کہ سنی تانا سن رہا ہے اور سنی گالیاں سن رہا ہے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر کے، تو میں انہیں گالی تو نہیں دیتا لیکن درس انصاف ضرور دیتا ہوں ان دلائل کے سامنے کہ مرنے سے پہلے آپ اپنے مطالعے کی تجدید ضرور کر لیں، اور دوبارہ دیکھ لیں آپ کہ آپ جس منصب پر علمی غرور میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کربلا کے واقعے کو ایک فسانہ کہہ رہے ہیں، تو آپ خود ذرا غور کیجئے اور خود غور کیجئے یہ حوالے کس اعتبار سے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے آپ میرے دوستوں، جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ تحقیقی معیار کے حوالے سے جامع ترمذی شریف آپ نے سن لی، ان تمام معیارات جو حضرات اہل بیت کے ہیں اور جو فضائل اہل بیت کے ہیں یہ داخل ایمان ہیں، یہ داخل ایمان، ان کو بیان کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا لیکن بیان کرنے سے جنتی ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذرا کھل کر آپ سن لیجیے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس سے بندہ بدمذہب نہیں ہوتا لیکن مومن ضرور ہو جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مومن ضرور ہو جاتا ہے، مومن ضرور ہو جاتا ہے۔
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تاکید کے ساتھ اور جس سختی کے ساتھ اس مسئلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا، اور ہمارے اہل سنت کے یہ مقدمات میں سے ہے، اصول میں سے ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑی بنیادی بات لکھتے ہیں اپنے فتاوی شریف کے اندر۔ آپ نے لکھا کہ اہل سنت کی محبت جس جہتوں سے قاضی اعظم ابھی بتا رہے ہیں، یہ فرائض ایمان میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ نماز فرائض ایمان میں سے نہیں ہے، اس کی تصدیق فرائض ایمان میں سے۔ نماز کی تصدیق فرائض ایمان میں سے ہے، ادائیگی فروعات میں سے ہے۔ اہل بیت وہ جن کی تصدیق بھی ایمان ہے اور محبت بھی ایمان ہے، عملی جہتیں بھی ایمان ہے۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ اہل حق کا مقدمہ ہے، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اختلاف سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرات اہل بیت کے اگر فضائل کے سمندروں کو تو کوئی نہیں جمع کر سکتا، لیکن اس کے ساحل کا میں تعارف کرا دوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں، ایک معرفت، ایک محبت اور ایک ولایت۔ یہ مقدمہ باندھا قاضی اعظم، بولی سبحان اللہ۔ کتنا بڑا بھی عالم آ جائے، وہ ان تینوں میں سے ایک کو ہی خاص کرے گا اور اس کے دریا میں سمندر میں جا رہا ہوگا، لیکن جہاں پر آ کر وہ اپنی کشتی کو لگائے گا وہ تینوں میں سے ایک ساحل ہوں گے۔ یہ میں آپ کے لب لباب اور خلاصہ بتا رہا ہوں، معرفت، محبت اور ولایت۔ معرفت، محبت اور ولایت، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حدیث پاک ہے، اب آپ دیکھیے، خود قاضی اعظم نقل کرتے ہیں، فرمایا سرکار نے فرمایا کہ معرفت آل محمد، معرفت آل محمد براءۃ من النار۔ فرمایا میری اولاد کی معرفت جہنم سے برات ہے۔ سبحان اللہ۔ میری اولاد کی معرفت جہنم سے آزادی ہے، برات ہے۔ مولا علی قاری نے اس کی شرح بڑی پیاری کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں معرفت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان کے مقام کو جاننا، ان کی عزت کو جاننا۔ فرمایا جس نے معرفت آل محمد، جس نے حسین کے مرتبے کو جان لیا، جس نے حسنین کے مرتبے کو جان لیا، جس نے مولا مرتضیٰ کے منصب کو جان لیا، فرمایا یہ جاننا ہی اس کے لیے جہنم سے بری ہونے کا لیکن آپ سنیے آگے، ذرا توجہ رکھیے۔ جانتے تو کئی ہیں، کہتا ہم بھی تو جان رہے ہیں۔ میں نے کہا مجلس لگاؤ، کہ نہیں لگاتے۔ میں نے کہا شربت بناؤ، کہتے نہیں بناتے۔ میں نے کہا نیازیں کرو، کہ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا حسین کے لیے، کہا ہم مانگتے بڑے اعلیٰ تھے، بڑے عظیم تھے، معرفت ہے۔ میں نے کہا صرف معرفت سے کام نہیں چلے گا، محبت بھی آگے ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے تو سبحان اللہ کہیے۔ ایک ہے معرفت، پھر معرفت ہے کہ نہیں تو آگے محبت ہے، محبت ہے کہ نہیں ٹھیک تو ولایت ہے۔ معرفت کا تعارف محبت میں ہوگا، محبت سچی ہے یا جھوٹی، توجہ چاہتا ہوں، اس کا تعارف ولایت میں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جسے میری اولاد کا مرتبہ پتا چل جائے، اس کی اہمیت پتا چل جائے، یہ پتا چلنا ہی جہنم سے آزادی ہے۔ لیکن فرمایا پتا چلنے کے بعد ہوگا کیا؟ فرمایا حب آل محمد، حب آل محمد جواز علی الصراط، معرفت جب آئے گی تو جہنم سے آزادی۔ ابے جہنم سے آزادی تو بعد میں ہوگی، پہلے پورے صراط ہے۔ فرمایا کہ معرفت کا نتیجہ محبت ہے، جسے محبت مل گئی اسے پورے صراط کراس کرنے کی دلیل مل جائے گی، اجازت مل جائے گی۔ جوازات آپ کہتے ہیں نا عربی میں پاسپورٹ کو، کہ آپ کراس کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں بولیے؟ کراس کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اہل سنت کا پورا مذہب آ جاتا ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں امام حسین کو، ہم پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا یہ رشید بن رشید پہ آپ نے تصدیق کر دی، یہ معرفت ہے، یہ معرفت حسین ہے۔ آپ نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا یہ معرفت حسین ہے۔ میں نے کہا آپ کو معرفت ملی لیکن جھوٹی ملی، پھیکی ملی۔ سچی معرفت یہ ہے کہ معرفت اپنا نتیجہ چھوڑتی ہے، اور معرفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیار۔ پتہ تو کئیوں کو ہے لیکن پیار کم کو ہوتا ہے۔ جس کا پتہ ٹھیک ہے اس کے اندر پیار ضرور آتا ہے۔ ہمیں ابھی دیکھیے مفتی صاحب نے درجن حدیث سے پڑھی ہے، ہمیں امام حسین کے مرتبے کا پتہ قرآن و حدیث نے دیا، اور ہم بھی صرف حضور کے لیے پڑھ رہے تھے تو محبت آ گئی۔ ہاں بہت بڑا البانی ابن تیمیہ، میں نے کہا نا یہاں نیچے اتر، نیچے اتر۔ یا ابو ہریرہ بھی پاؤں چومتے ہیں حسین، سبحان اللہ۔ سیر عالم النبلا اٹھا کر دیکھیں۔ ابھی آپ نے حضرت نے مروان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کو پڑھا، اور میں شیعہ علماء سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم حضرت ابو ہریرہ پر تبرہ کرتے ہو،
اتنی مبارک حدیث تو تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہوگی. بڑے لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور دعوت فکر کے حوالے سے آپ لکھتے ہو کہ ابو ہریرہ بنڈل بازی بیان کرتا تھا. میں کہتا ہوں آپ اپنے اصول اربعہ میں اس کے معیار تو درکنار اس کا چوتھائی حصہ نہیں ثابت کر سکتے جو حضرت ابو ہریرہ نے مروان کے تھوپڑے پر ذکر حسین کر کے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ تو عاشق رسول ہے, عاشق اہل بیت ہے. آپ کو کنفیوژن ہو گئی ہے. آپ ابو ہریرہ سے پیار کرو, گالی نہ دو, کیونکہ اتنی بڑی روایت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. نہ امام حاضر لا سکے نہ غائب لا سکے. جو روایت یہاں پر خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں, بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ سے پیار ہوگا اس لیے کہ ان سے ہمیں رتبہ ملا ہے, ہمیں ان کی مرتبہ ملا. اور میں آپ کو بتاؤں سیرہ اعلام النبلاء صحابی ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, لیکن میں حیران ہوں عشق ملا ہے. دیکھیں آپ سبحان اللہ. سیرہ اعلام النبلاء میں آپ دیکھیے ذکر حسین ابن علی کو آپ پڑھ کے دیکھیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھانے گئے. جنازہ پڑھ کر یہ واپس آئے تو جوتے دور اتارے تھے آپ نے. جوتے بولیے آپ نے یوں کئی سنا ہوگا, ذرا حوالوں کے ساتھ سنے تو لذت زیادہ آتی ہے. سیرہ اعلام النبلاء ترجمہ حسین ابن علی کے اندر یہ بات موجود ہے. اور جو پڑھ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے حضرت امام ذہبی, اور مزہ آتا ہے خدا کی قسم ایک ایک حوالہ ڈھونڈنے میں. جو 10 دن کی خواری ہے نا وہ بریانیوں میں اور برگروں میں اس چیز میں نہیں ہے, اور جب مل جائے نا تو پھر اس کی قیمت لاکھوں ڈالروں میں نہیں ہے جو لائبریری میں پھر ادھر سے ادھر لوٹنے پھوٹنے. کیا حوالہ مل گیا, اور اس کو لے کر کتاب کو سر پہ جھومنے کی جو لذت ہے, کیا شان. ایمان تو تھا لیکن لیطمئن قلبی, اپنے دل کو مطمئن کرنا تھا کہ ہاں ایسا لکھا بھی گیا ہے. ہم تو بن لکھے مان رہے ہیں, لیکن یہ سیرہ حسین کے لیے حاضر اس لیے ہے کہ سنا بھی بزرگوں سے ہے اور آنکھوں سے پڑھا بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کیجیے, آپ ریسرچ کرنے والے اہل تحقیق ہیں. سیرہ اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے ترجمہ حسین ابن علی کے اندر کہ جس وقت امام حسین نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا کر جب آپ لوٹ کر آئے جوتے پہننے لگے تو ایک بوڑھا بابا دوڑتا ہوا, تم کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اولاد کے آگے وہ جھک رہے تھے. نبی کے ذکر کے آگے کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ. اب آپ دیکھیے جوتا پہننے کے لیے کہتے عرب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے, پنجاب سے لائے ہو. میں نے کہا یہ عشق عرب سے آیا, یہ عرب کی دھرتی سے آیا, واللہ عرب کی دھرتی سے آیا. سنیے آپ, پھر کبھی میں بتاؤں گا عرب کا عشق کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر سنیے. جیسے امام حسین اپنا دائیں پاؤں, یہ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ورنہ میرا گندا پاؤں اس لائق نہیں کہ میں اس کو ہلا کر بتاؤں, صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کہ امام حسین جب اپنے مبارک پاؤں کو اس مقدس جوتے میں رکھ رہے ہیں, بولی سبحان اللہ, سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. یہ حضور کی اتباع میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں. یہ مولانا حسن نے تو حضور کی نالین کے لیے کہا تھا, لیکن انہی کی اتباع میں شہزادوں کے لیے ہے کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. حضور حسین جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. بادشاہ اپنے تاج پر فخر کرتا ہے, حسین کے جوتے کو سر پر کہتا ہے یہ کیسے آ گیا. ہم نے کہا اس کے لیے وفادار بننا پڑتا ہے, یہ ایسے نہیں آتا ہے, اس کے لیے پہلے وفاداری آنی چاہیے. آپ جو ڈگریاں لے رہے ہیں وہ بات کی چیز ہے, کسی کلندر کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ, جب عشق آ جائے گا تو پھر جوتے کا مرتبہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ کتابوں سے نہیں ملتا, اور یہ نہ کوئی مدرسوں کے چکروں سے ملتا ہے, یہ بزرگوں کی دعاؤں سے ملتا ہے. توجہ کیجئے میرے دوستو اور غور کیجئے اس بات پر. امام حسین آئے اور اپنا مبارک پاؤں جب اس مقدس جوتے میں رکھنے لگے تو ایک بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا ہے پاؤں پکڑ لیا اور امامے کے شملے سے آپ کے جوتے کو, آپ کے پاؤں کو صاف کرنے لگے. سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. تم یہ روایت یہاں پڑھو, میں تم کو ناچ کے بتاؤں. یہ روایت تم یہاں بیٹھ کر پڑھو, خدا کی قسم نہیں ناچو تو سید کا بیٹا نہیں کرے. اس روایت کو تم یہاں پڑھو, میں تمہیں ناچ کے بتاؤں کہ اس میں لذت کتنی ہے. اور یہ سبحان اللہ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے جوتوں میں اپنے پائے اقدس کو داخل کرتے ہیں, وہ بوڑھا آدمی آتا ہے, پاؤں کو پکڑ لیتا ہے, اس نمازی امامے سے آپ کے پاؤں کو صاف کرتا ہے, شملے سے کپڑے سے صاف کرتا ہے اور کہتا ہے حضور جوتا پہنے. اس کی داڑھی بھی خاک میں لگ رہی ہوتی, اتنا جھکا ہوا ہے نا. حسین کو رحم آتا ہے, کندھے سے پکڑ کر اٹھاتا ہے, کون ہے آپ؟ تو ابو ہریرہ ہے, صحابی رسول ابو ہریرہ. ہائے میری نماز, ہائے میری نماز.
اگر میری نماز مجھے عشق حسین نہ دے سکی تو پھر اس نماز کا کرنا کیا ہے؟ ابو ہریرہ تجھے سلام ہے کہ تیری نمازیں تجھے اہل بیت کی محبت سے سبحان اللہ نمازوں کا نتیجہ مجھ سے کراچی میں ایک شانہ کہنے لگا یہ آپ 10 محرم کو نماز کی صلاۃ تسبیح کی جماعت کراتے آپ نماز پر درس دیتے میں نے کہا نماز ہی سکھا رہا ہوں کہنے لگا تو ذکر حسین ہے تو میں نے کہا یہی تو نماز ہے کربلا والی نماز کربلا والی نماز تو ابن زیاد بھی پڑھا رہا تھا ہم نماز ہی سکھاتے ہیں ہم نماز ہی سکھاتے ہیں لیکن ابن زیاد والی نہیں حسین والی نماز حسین والی نماز کے لیے پہلے دل کو تیار کیا جاتا ہے پھر خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ توجہ کیجئے میرے دوستو اس بات پر یہ سیدنا ابو ہریرہ کی ذات مقدسہ ہے میں صرف اس کو اور بریک لگاتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے میں اس کو بالکل بریک لگا کر آخری بات یہاں پر عرض کرتا ہوں لیکن یہ حوالے جو میں عرض کروں گا اس کو ذرا بڑے انصاف سے سوچئے گا مولوی سمجھ کر نہیں ایک اہل بیت کے در کا بھگاری سمجھ کر سنیے آپ علماء تو بہت بڑے درجے کے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو دعوت فکر دوں گا تحقیق ضرور کیجیے گا اور نیٹ کا زمانہ ہے یوں کلپ دبایا آپ نے اور میں ابھی پیر تک ہوں یہاں پر مفتی صاحب قبلہ بھی ہیں ہمارے اور علماء بھی ہیں اگر مل جائے نا حوالہ تو مظفر شاہ سے تمہیں اگر نفرت ہے یہ اس کو ہم نہیں مانتے اس کو میں نے کہا مجھے بلا سے نہ مانے آپ لیکن جب ایمان مل جائے تو کم سے کم پیچھے سے اس کو ضرور قبول کر لیں مجھے گالیاں دیتے رہنا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن اگر آپ کو حق پتہ چل جائے تو اپنی قبر کالی نہ کرنا روشن کرنا اس لیے کہ مظفر شاہ کی بات کو رد کر دو تو کچھ بھی نہیں ہے حسین کو رد کر لیا تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت لہٰذا توجہ کریں اس بات کے اوپر آپ حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 جہتیں ہیں اہل بیت کے لیے معرفت محبت ولایت معرفت محبت ولایت یہ اصول پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں نہ پگڑی پھینکیں گے نہ کرتا اتاریں گے ادب کے ساتھ یونیفارم کے ساتھ سلوٹ کریں گے اس لیے کہ فوجی جب بادشاہ کے آقا کے پاس جائے اور اگر اس کا کپڑا پھٹ جائے ٹوپی گر جائے تو کہیں گے بغاش کو سلوٹ کرنا نہیں آتا سنی علماء وہ الحمدللہ پورے دستار اور جبے کے ساتھ کہتے ہیں یا حسین سلام علیکم سمجھ رہے میری بات آپ اور اس بات کو توجہ سے آپ سنیے اور غور کیجئے اس بات کے اوپر میرے دوستو حضور نے فرمایا جس کو میری اولاد کی معرفت مل گئی وہ جہنم سے آزاد ہوگی اور جس سے میری اولاد کی محبت مل گئی اس کو اجازت نامہ مل گیا پل صراط کا پل صراط کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے خطرناک راہ ہے ڈھلوان نما دیکھو جس طرح یہ ٹیڑھا ہو جائے اس طرح کا پل ہے یعنی یہاں پر ایک چیز رکھو تو ڈھلک کر یہاں پر آ جائے فرمایا پل صراط حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود ہے اس طرح ڈھلوان والی چیز ہے سرکار فرماتے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے بندہ کے پاؤں رکھے گا تو اس میں سے کانٹے نکلیں گے فرما ہر بندہ نہیں چڑھ سکتا فرما میری اولاد سے محبت کر لو تو وہیں سے جوازہ مل جائے گا سبحان اللہ اور جوازہ ایسا ملے گا کہ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اڑتے ہوئے جاؤ گے اور اڑتے ہوئے جبریل لے جائیں گے میں نے کہا نہیں حضور کی کرامت لے جائے گی حضور کی کرامت لے جائے گی کیونکہ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں پر کو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی آپ سنیے معرفت کہتے ہیں جاننے کو یہودی جو تھے وہ حضور کو جانتے تھے قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں عیسائی جو تھے وہ حضور کو جانتے تھے لیکن مانا نہیں تو جاننے کا نام ایمان نہیں ماننے کا نام سبحان اللہ جاننا معرفت ہے ماننا عشق ہے اس لیے حضور نے آگے ذکر کیا معرفت اصل کیا ہے وہ ماننے کا نام کس کا نام ہے بولیے ماننے کا اور گفتگو ختم کرتا ہوں تیسری ولایت کل شاہ صاحب وہاں ذکر کریں گے آج صرف ایک بات یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ ماننا قبول کرو کیا کرو بولیے قبول کرو میرے اہل بیت کی عظمت کو اور میرے اہل بیت کی شان کو قبول کرو اور جنہوں نے قبول کیا نا وہ تو پھر کھل کے سامنے آئے کہنے لگا مظفر شاہ ہر بات کھل کے کرتا ہے تو میں نے کہا میرے امام نے میرے کو یہی سکھایا ہے میرے امام نے مجھے یہی سکھایا لوگ کہنے لگے یزید کی خلافت نافذ ہو گئی تھی یزید کی خلافت نافذ ہو گئی تھی میں نے کہا جھوٹ نہ بولو ایسی بات نہیں کوئی نافذ شافذ نہیں ہوئی تھی حسین کا تنہا ووٹ اتنا بڑا اور اتنا عظیم تھا کہ جب تک وہ پڑھنے میں آتا نہیں تو کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا حضرت مولا کے سامنے 70,000 کھڑے ہوں پھر بھی علی خلیفہ ہے تعداد نہیں دیکھی جاتی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے یہ اصول اہل سنت کے نزدیک اور میں یہ کہتا ہوں سنو
یہ بات جو رشید ابن رشید میں لکھی گئی اور جو توصیف الرحمان سعودی عرب والے نے یہ بات کی اپنے کلپ کے اندر جو گردش کر رہی نوجوان اس میں کنفیوز ہے، تو میں کھل کر اس کی انٹرپریٹیشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا بھی تو جواب آپ سنیں لیکن شائستگی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ. بے ادبی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی، بولو بے ادبی نہیں ہوگی کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ارے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑا. بے ادبی نہیں ہوگی، عشق عشق ہوگا. سنیے یہ تو بڑی بات، یہ تو یزید تو خلیفہ بنا ہی نہیں اور نہ اس لفظ کا اہل تھا. ہاں نہ بولیے اس کا اہل تھا ایک بار. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کا یہ خلیفہ بننا چاہ رہا تھا اور اسی بنو امیہ میں آپ دیکھیے ایک شخص ہے جس کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا. یزید کو امیر المومنین کہا. علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں. جب آپ کے دربار میں امیر المومنین کہا، اس لیے ہم کہتے ہیں سارے یہ بنو امیہ کہو، لیکن جب بنو امیہ کہو نا تو پھر ذہن میں رکھنا ایسا لفظ بولنا کہ جو عثمان غنی کی طرف نہ جائے. کیونکہ جب ہم بنو امیہ کی تعریف کرتے ہیں تو یزید مراد نہیں ہوتا، عثمان غنی مراد ہوتا. سبحان اللہ. جب اہل سنت بنو امیہ کی تعریف کریں تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہے. مجھ سے کہنے لگا تم سید ہو کر یہ بات کرتے ہو، بنو ہاشم کی تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا ابو لہب بھی بنو ہاشم تھا، ابو لہب بھی بنو ہاشم تھا. اذیت و تکلیف سے ہٹ کر، معاذ اللہ اہانت سے ہٹ کر ایک توازن کی بات صرف جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ مکمل نہیں جسے نسبت مصطفیٰ ملی وہ بنو ہاشم بھی افضل ہو گئے، وہ بنو عتی بھی افضل ہو گئے، وہ بنو تیم بھی افضل ہو گئے اور بنو امیہ بھی افضل ہو گئے. جسے مصطفیٰ سے نسبت نہ ہوئی، چاہے وہ بنو تیم سے ہو، بنو عتی سے ہو، بنو زہرہ سے ہو یا بنو سعد سے ہو یا بنو امیہ سے ہو، سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا نام سنیت ہے. اس چیک اینڈ بیلنس کا نام کیا ہے بولیے؟ کیا ہے؟ سنیت ہے. یزید تو بنا ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ طبقات حنفیہ جو ہمارا مقدمہ ہے اس میں موجود ہے کہ 125 ہجری، کتنی بولیے؟ یاد رکھیں، ٹائم یاد رکھیں، 125 ہجری ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا یہ دور مبارک 80 میں آپ پیدا ہوئے، بعض علماء نے کہا 60 میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا 70 میں پیدا ہوئے. وصال آپ کا متفق ہے 150 ہجری. حضرت امام صاحب کا وصال کیا ہے بولیے؟ 150. حضرت مفتی صاحب قبلہ نے امام شافعی کی بات کی ہے، میں امام اعظم کی بات کرتا ہوں. سنیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسر نفسی فرما کر یہ حوالہ نہیں ذکر کیا لیکن میں حصول برکت کے لیے اس کو ذکر کرتا ہوں. سنیے، امام الائمہ، سراج الامہ، حبر الائمہ، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. 150 ہجری میں امام صاحب نے انتقال کیا ہے اور 11 سے زیادہ صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کہنے لگے امام صاحب کو حدیث نہیں آتی. میں نے کہا تجھے آتی ہے؟ جو صحابی کو دیکھ رہا ہے اس کو حدیث نہیں آتی؟ سبحان اللہ. تجھے حدیث آتی؟ کہنے تمہاری روایت میں ضعف ہے. میں نے کہا ضعف ہو ہی نہیں سکتا، امام اتنا قریب ہے رسول اللہ کے، کوئی ضعیف ہے نہیں اس میں، یا تو تابعی کا واسطہ یا صحابی کا واسطہ ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا دوبارہ آپ بھی تحقیق کریں اس مسئلے کے اوپر. جو آپ امام کی بات کر رہے ہیں تو امام کا دور تو رسول اللہ سے اتنا قریب ہے کہ سند میں کوئی راوی ضعیف ہو ہی نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 125 ہجری 125. لیکن اس سے پہلے یہ حوالہ سنیے آپ. بنو امیہ کے دربار کے اندر ایک شخص آئے ہیں جن کے دربار میں کسی نے امیر المومنین کہا یزید کو. قال امیر المومنین یزید. وہ کرسی سے کھڑے ہوئے، کہا کیا کہا تو نے؟ وہ سمجھا کہ یزید بھی بنو امیہ میں سے تھا، میں ذرا یزید کو لوگ گالیاں دیتے تو میں رحمۃ اللہ علیہ کروں گا رضی اللہ، تو حضرت مجھے ذرا پیسے دیں گے. آپ نے فرمایا کیا بکواس کی تو نے؟ کہا بکواس نہیں کی. یزید امیر المومنین رضی اللہ عنہ، فرمایا پکڑو اس کو گردن سے. فرمایا پکڑو گردن سے. اس نے کہا مجھے تو انعام ملنا چاہیے تھا. فرمایا بدبخت تجھے 20 کوڑے لگیں گے. میں نے کتاب کا صفحہ دیکھا کہ بنو امیہ میں ایسا کون شخص تھا جس نے یزید کی تعریف پگلے کی گردن پکڑی، اور میں نے دیکھا یہ تو حضرت عمر کا بیٹا ہے. یہ کام عمر کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز حضرت فاروق اعظم کے بڑ پوتے ہیں، اور جو عشق اہل بیت کا حضرت عمر میں ہے وہ نسل کے دوسرے شخص کے اندر بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر کا بیٹا ہی کر سکتا تھا. بولے سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ دربار بھرا ہوا ہے، سارے بنو امیہ والے ہیں، میں بھی بنو امیہ کا خلیفہ ہوں، اکیلے میں بلا کر اس کو 2 جوتی لگاؤں گا کہ خبیث آئندہ میرے سامنے یزید کا نام نہیں لینا، بلکہ بھرے دربار میں کہا پکڑو اس کو گردن سے. سبحان اللہ. پکڑو گردن سے. کہا کس کو پکڑے؟ کہا جس نے یزید بن معاویہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہا. پکڑو اس کو. پکڑو. اس نے امیر المومنین کیسے کہا؟ سارا بنو امیہ کا دربار دیکھ رہا ہے، لیکن شیر جیسا عقیدہ اگر کوئی ظاہر کر سکتا ہے تو عمر کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. فاروق اعظم
کی نسل میں اظہار حق اتنا ہے تو عمر کی شان کیا؟ سبحان اللہ. میں پھر مشورہ دیتا ہوں حضرت عمر کے لیے بھی اپنا مطالعہ دوبارہ تازہ کریں. جن کی اولادوں میں اہل بیت کا اتنا عشق ہے تو فاروق اعظم کے ساتھ. بولیے سبحان اللہ. امام اعظم کا دور چل رہا ہے. 150 ہجری میں امام اعظم نے انتقال کیا ہے. صحیح ہے. 125 ہجری 125 ہجری بنو امیہ کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک. اب آپ دیکھیے وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے اہل بیت کے ساتھ قتال شروع کیا. اہل بیت سے جھاڑنا شروع کیا. اہل بیت اس کی خلافت کو نافذ ہوئے بھی 4 سال ہو گئے تھے. نہیں سمجھے آپ. 125 میں یہ مرا ہے. یہ واقعہ تقریباً 122 سے 123 ہجری کا ہے. 125 میں یہ خلیفہ مرا ہے نام نہاد. لیکن یہ 122 123 ہجری کا واقعہ ہے. کوفے کی جامع مسجد جس میں سارا پروٹوکول، ساری ایجنسیاں، سارے حکومتی نمائندے حضرت امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تقریر کی صورت میں نہ سنیں. میں اپنے اندر تبدیلی کی نظر سے یہ بات کروں اور آپ اپنے اندر تبدیلی کی نیت سے اس بات کو سنیے کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے گزر گئے اور ہم نے عقیدہ کیسے رکھنا. میرے امام نے کہا نا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. کیسے آقاؤں کا ارے بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. توجہ کیجئے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر پہنچی. اس وقت اس زمانے میں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید تھے. زید بن علی بن حسین کئی رضی اللہ عنہ اجمعین. انہوں نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ سیدوں کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، ان کے حق غصب کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا آپ جیسے عاشق اہل بیت جو بیٹھے تھے ان کا آگے مشورہ کیا مسجد کے اندر. بھاگو گے تو نہیں؟ لوگ اگر نہیں کہا دیکھو ہمارے والد کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا تھا، کرو گے تو نہیں؟ وہ سچے لوگ تھے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. مسئلہ بیان کریں. کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ بنا ہوا نا نام نہاد ہشام بن عبد الملک جس کی خلافت کو کئی سال بھی ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر ساری سرحدوں پر وہ خلیفہ بن بھی گیا ہے. توجہ ہے آپ کی. یہ واقعہ تو میں اتنے جلدی گزار رہا ہوں. یہ پوری 2 گھنٹے کی تقریر ہے صرف یہ واقعہ ہاں سمجھانے کے لیے. اب سنیے اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ. حضرت زید بن علی بن حسین امام زین العابدین کے بیٹے حسین کے پڑ پوتے اس دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا خلیفہ جو ہے ہشام بن عبد الملک یہ سیدوں کا پیسہ کھا رہا ہے، ان کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، کئی سادات کو اس نے قتل کیا. تو آپ جیسے سترے اہل بیت کے عاشق تھے انہوں نے کہا حکم کیا ہے؟ فرما بیعت کرو میرے ہاتھ پر. تو کس چیز کی بیعت؟ کا خلیفہ کے خلاف خروج کریں گے. خروج آگے بڑھ کر وہ کوئی کلندر ہی ہوگا جو سب سے پہلے آگے آئے. دوسرا سوچ رہا ہوگا کہ کون ہاتھ ملائے گا کون ہاتھ ملائے گا. یہ عشق کے سودے یہ عقل والا نہیں کر سکتا. دنیا کا کتا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ دنیا کا کتا اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جس کی نظر میں آخرت کی امید ہوگی وہ اس سودے کو نبھاتا ہے. اور سنیے میرے دوستو ایسے کئی عشاق گزرے ہیں ایسے جو پہلے آتے اہل بیت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. زید بن علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. انہوں نے لشکر تیار کر دیا 7000 کا. کتنے کا بولیے؟ 7000 کا لشکر وقت کے خلیفہ کے خلاف نکل گیا تلوار لے کر اپنے حقوق سے لڑنے کے لیے. آج کہتے ہیں فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب خلافت متعین ہو جائے تو اس کو ہٹایا نہیں جائے گا. اور میں نے کہا تو جس فقہ حنفی کی بات کر رہا ہے نا یہ اس امام جو اس کا فقہ وہ امام مجتہد کا فتویٰ دیکھ ذرا اس کا عمل دیکھ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی تقریر کر رہے ہیں. پیچھے سے منبر کے پاس سے خادم آیا اور کہنے لگا حضرت وہ شہزادے جو ہے نا زید بن علی. تو فرمایا ہاں. انہوں نے کہا ہے کہ میری تائید میں کچھ تقریر بھی کر دیں کیونکہ آپ کے پاس مجمع بڑا ہے. امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم کو سمجھانا حضرت میں اکیلے میں آپ کو جو دینا دے دوں گا. یہاں تو سب لوگ میرے ساتھ ہیں، ایجنسیاں بیٹھی ہیں، حکومت کے خلاف بات کیسے کروں؟ جب امام اعظم نے سنا کہا حضرت کا حکم ہے. کہا اس کو کہتے ہیں اگر مفتی ہو کر مدرسے میں گڑا رہے تو تجھے ابو حنیفہ کی کرامت نہیں ملی. ابو حنیفہ وہ ہے جو فتویٰ بھی دیتا ہے منبر پر کھڑے ہوئے. تو ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. کھڑے کیوں ہو گئے؟ کھڑے ہو کر کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. تو جو ایجنسی کے لوگ تھے وزراء تھے انہوں نے سر اٹھا کر کہا دیکھا فرمایا میں النعمان بن ثابت ابو حنیفہ زید بن علی کی تائید کرتا ہوں. آپ سمجھے نہیں؟ آپ سمجھے نہیں اس چیز کو؟ وقت کی حکومت کھڑی ہے اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں تائید کرتا ہوں. تو اس وقت کی جو ایجنسی اور جو فوج کے لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے کہ شاید امام صاحب کو کوئی خطا ہوئی ہے. اتنے میں دوسرا جملہ امام صاحب کو سنیے. اپنے شاگرد کو کہا جفر. فرمایا ظفر. فرمایا جی. فرمایا جاؤ 10,000 درہم اٹھا کر لاؤ. 10,000 درہم منگائے گئے. اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا
فرمایا زید بن علی کا جو لشکر اس حکومت کے خلاف جا رہا ہے، میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ان کے مجاہدین کی امداد کے 10,000 کا چندہ دیتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے شاگرد کانپنے لگے کہ امام صاحب پر یہ رنگ، تو ایک شاگرد قریب سے اٹھا، اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا بھاری ہے میرے دوستو، یہ جملہ بڑا بھاری ہے، یہ جملہ بڑا بھاری ہے، یہ میں بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا، آپ بیٹھے رہیے، میں کھڑے کو جملہ کہوں گا آپ سے، آپ ذرا سنیے، یہ جملہ بڑا بھاری ہے۔ فرماتے ہیں، بیٹھے رہیے آپ، فرمایا کہ ایجنسیاں ہیں، سب ایجنسی کے افراد، فوج کے افراد سب کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، لوگوں سنو، میں زید بن علی بن حسین کے لشکر کی تائید کرتا ہوں، اور یہ حکومت جو سیدوں کو مار رہی ہے، میں ابو حنیفہ جو اس علاقے کا چیف جسٹس سے مقابلے پر جو ان کے تلامذہ چیف جسٹس تھے، میں کہتا ہوں یہ حکومت باطل ہے، اس کے خلاف خروج جائز ہے۔ گورنر نے سمجھا کہ شاید کوئی اور بات ہے، امام صاحب کو غلطی لگی، فرمایا 10,000 کی پٹلی اٹھاؤ، 10,000 کا درہم لایا گیا، فرمایا 10,000 درہم جو میری سب سے بڑی کمائی ہے، یہ میں زید بن علی کے حوالے کرتا ہوں۔ اگلا جملہ سنیے جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ شاگرد کانپنے لگے، ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا، امام صاحب اگر میں مدرسہ چھوڑ کر زید بن علی کے ساتھ چلا جاؤں تو ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا جیسا بدر میں رسول اللہ کے ساتھ لڑنے والوں کو ملا تھا، ایسا بدریوں کے ثواب تجھے ملے گا۔ تم نے سمجھا کیا کون سی جماعت اسلامی ہے؟ کس چیز کا اسلام؟ اسلام تو ابو حنیفہ کا فتویٰ بتا گیا، فرمایا جو زید بن علی آل محمد کا ساتھ دے کر حکومت کے خلاف لڑے گا، اس کو ثواب بدری صحابہ کی طرح دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں ہمارے تقوی اس حوالے کا وزن نہیں اٹھا سکتے، خدا کی قسم ہماری نمازیں اس حوالے کا وزن نہیں اٹھا سکتے، جو اتنی بڑی بات سرکار امام اعظم نے کی ہے۔ آپ کو قید کیا گیا، آپ جیل میں رہے، زہر پلایا گیا، آل محمد کے لیے مرد ہو گئے، لیکن بغاوت نہیں۔ بولو سبحان اللہ، بغاوت، بولو بغاوت نہیں کی۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، بولیے سبحان اللہ، یہ اہل سنت کا مذہب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی شاگرد حضرت سعید بن جبیر، علماء تشریف فرمائے تابعی ہے، سعید بن جبیر مستجاب الدعوات، علاقوں میں اگر بچے پیدا نہ ہوتے نام لے کر بولتے، کس کا بچہ نہیں، کہتے فلانی کی، جو بولتے کا بیٹا ہوگا تو بیٹا ہو جاتا۔ اگر کہا جاتا فلاں علاقے میں کہاں تھے، مٹی اٹھا کر صرف اس کو تھوکتے تھے، کہ یہ مٹی لے جا کر ڈال دو، بنجر علاقے میں مٹی ڈالتے بارش ہو جاتی۔ یہ ان کا مقام سعید بن جبیر اہل سنت کے امام، سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد۔ آپ کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا، حجاج خارجی تھا، حجاج سنو یہ چیزیں بار بار نہیں ملے گی تمہیں، مروان خارجی تھا، حجاج خارجی تھا، وہ بھی اسلام کے نام پر ہی جماعت بنائے ہوئے تھے، نہیں سمجھے آپ؟ فرق حسین کی محبت اور بغض حسین نہیں سمجھے، سمجھے آپ؟ تو بولے نا سبحان اللہ، پھر بولے نا سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سن لو، ہاں یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہمارے اندر تقیہ ملمہ کاری نہیں ہوتی ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، میری شدت، میرا جذبہ، میری ساری چیزیں میرے حوالے کریں، لیکن جو ریفرنس دے رہا ہوں اس پر غور میں ضرور کیجیے۔ ہاں یہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط حوالے ہیں۔ سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا، حجاج بن یوسف نے کہتا جی اتنی بڑی حکومت آ گئی ہے، میں نے کہا حجاج سے بھی قرآن کے اوپر زبر زیر لگوائے تھے، اللہ جس سے فاسق سے چاہے دین کا کام ہو، نہیں سمجھے آپ؟ توجہ نہیں گئی آپ کی؟ اللہ جس فاسق سے چاہے منارے بنوا لے، اللہ جس فاسق سے چاہے مسجد بڑی کروا دے، اللہ جس فاسق سے چاہے قلم کاغذ اس پر قرآن پر زبر زیر لگوا دے۔ وہ منارے بڑھانا زیادہ کرامت ہے یا زبر زیر لگوانا؟ لیکن فرق کس سے ہوا؟ حسین کی محبت سے۔ حجاج نے اتنا بڑا کام کروایا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کو انکار کر دیا۔ اعلیٰ نے فرمایا حجاج نے نہیں کروایا، یہ مولا کائنات کے شاگرد تھے، انہوں نے کیا۔ یہ 12ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اس کو، اور بڑی تحقیق فرمائی اس مسئلے پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خیر یہ ہوتے ہیں سنی جو حق نہیں چھوڑتے کہیں پر، عرض نہیں چھوڑتے اہل بیت کو، ادا کرتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا جی سبحان اللہ، ادا کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا فتاویٰ اٹھا کر دیکھیں آپ، اور نئی جلدوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی تیسری جلد 30 والیوم نمبر 30 اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، حجاج بن یوسف نے ان کو گرفتار کیا، سعید بن جبیر، مفتی صاحب قبلہ کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے،
آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ علی 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 علی، یہ ذکر رہا ہے اہل سنت کا، کیونکہ ذکر علی رفظ نہیں ہے، بغض صدیق رفظ ہے. بغض نہیں سمجھے آپ؟ بولے نا، نہیں سمجھے تو بولے سبحان اللہ. ہاں، علی 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 علی، دہلی کا شہنشاہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس پر صلح ہو سکتی ہے. کسی نے پوچھا حضور حاجتیں کیسی چلتی ہے؟ فرمایا پڑھتا ہوں ناب علی المظہری لجائی تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی. یا انتباہ فی سلاسل اولیاء آپ نے ذکر کیا ہے. یہ حوالہ بھی کل شاہ صاحب سے سننا ہے. وہ کہنے لگے نہیں یہ تو تحریفی ہے، الحاقی ہے. میں نے کہا بیٹے کی سند پڑھ کے بتاؤں گا کہ بیٹے نے ثابت کیا کہ میرے باپ کا عقیدہ یہی تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. سنیے میرے دوستو اس بات کو، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس حوالے پر خاص طور پر لا کر. سعید بن جبیر کو گھر سے گرفتار کیا. اس دور میں خارجی بہت تھے. خارجی حضرت علی کو کافر کہتے تھے معاذ اللہ علیہ وسلم. کہیے استغفر اللہ. تو اگر کوئی علی مولا جس کو حضور نے مولا کہا ہو، مجھ سے کہنے لگا آپ علی کو مولا کہتے تو میں کہا تو مولانا. میں نے کہا آپ مولانا، علی مولا نہیں. میں نے کہا قرآن نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. ابو بکر بھی مولا، عمر بھی مولا، علی بھی مولا، عثمان بھی مولا، سب مولا. بولیے سبحان اللہ. تو کافر علی ہی کو مولا کیوں کہا؟ میں نے کہا تو چڑھتا ہے اس لیے. میں نے کہا تو چڑھتا ہے اس لیے، ورنہ ابو بکر بھی مولا ہے، عمر بھی مولا ہے، عثمان بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. کہ علی کو صرف مولا کیوں؟ میں نے کہا تو چڑھتا ہے اس لیے. بولے سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے؟ یہ بیان کرتے ہیں سنی داستانیں. اب توجہ کریں ذرا اس بات کے اوپر. آپ حضرت سعید بن جبیر، اس وقت خوارج بہت تھے اور خارجی مخبر ان کے تھے کہ جو ذکر علی کرے مار ڈالو اس کو. حضرت سعید بن جبیر ہمارے حدیث کے امام نسائی، جن کی 6 کتاب ہے نسائی شریف، ان کو ممبر پر شہید کیا. ان کو ممبر پر شہید، جمعے کے دن لاٹھی سوٹے لے کر. یہ طالبان خناس آج کی پیداوار نہیں ہے، ان کی نسل شروع سے چل رہی ہے یزیدیت کے ساتھ. حضرت امام نسائی نے فضائل اہل بیت میں تقریر کی، ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے. امام صاحب ارے تو میرا شاگرد تھا، تیرے کو تو استنجا کرنا بھی میں نے سکھایا خبیث، تیرے کو تو کپڑا پہنا میں نے سکھایا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہ امام صاحب ابھی ہم نے دین بدلی کر لیا ہے، دین بدلی کر لیا ہے، اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ذکر علی نہیں کرنا آئندہ جمعے کو. آپ نے فرمایا پتر تو میرا شاگرد تو ہے لیکن میں بھی تیرا استاد ہوں، اگر اس ممبر پر ذکر ہوگا تو صرف علی کو ہوگا. اٹھائیے طبقات المحدثین پر لکھی ہوئی تمام کتابیں، اور حتیٰ فی ذکر سیاست نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ لکھتے ہیں کہ جناب ممبر پر امام نسائی جمعے کے دن بیٹھے اور اس سامنے اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سنیو بھاگنا نہیں، کیونکہ جو بھاگے ان کا بھی انجام تم نے دیکھ لیا، اور جو نہیں بھاگے ان کی شانیں بھی تم نے دیکھ لی. امام نسائی جو اہل سنت کے امام ہے، 6 کتاب 6 کتابیں نا ہمارے وہاں صحیح جو شروع کی ہیں، اس میں سب سے آخری کتاب امام نسائی کی ہے. ممبر پر بیٹھے جیسے ہی حضرت علی کی فضائل شروع کی ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کھڑا ہو کے ڈنڈا لے کر چپ ہو جائے. فرمایا میں جب تک یہ سانس ہے یہ ذکر علی کرے گی. ڈنڈا آپ کے سر پر مارا اس نے. امام صاحب بزرگ شخصیت، پوری اسلام کے کندھوں پر ان کا احسان تھا. دوسرے نے خنجر نکالا، خنجر دے کر آدھی مسجد بھاگ گئی، لیکن جو بھاگ گئے وہ جنت سے بھی دور گئے. چند بچے تھے جو لپٹ گئے ان کے پاؤں سے، ان کی گردنوں پر ظالموں نے خنجر مارے، اور آخری خنجر جو تھا جو آگے بڑا یزیدی شمر جیسا، اس نے امام صاحب کے سینے پر خنجر مارا. اور جس وقت خنجر لگا علماء نے لکھا آپ یہی روایت پڑھ رہے تھے من کنت مولاہ فہذا، اور آپ نے ممبر پر جان دی. ممبر پر جان دی، بلوا اتنا ہو گیا تھا آپ کو لا کر جلدی آپ کے رم اللہ فلسطین کا جو علاقہ ہے ادھر آپ کو چھپا کر گاڑ دیا گیا، اور زمین کو کہا دے کہ یہ اہل بیت کا عاشق ہے. جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم ان کو نکالیں گے. ٹھیک بعض علماء نے لکھا 7 سال، بعض نے لکھا 11 سال کے بعد قبر کھولی تو زخم بھی اہل بیت کے عاشق کا تازہ تھا. امام صاحب یہ عوام نہیں، یہ مولویوں کے لیے درس ہے، یہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے شیخ الحدیثوں کے لیے درس ہے. جسم تازہ ہے. رم اللہ کی سرزمین سے 11 سال بعد امام نسائی کا جسم نکالا گیا اور مکہ شریف لایا گیا، اور مروہ صفا کی پہاڑی کے قریب آپ کو دفن کیا. اہل سنت کے امام تھے. بولیے سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بولیے سبحان اللہ. اور آپ سعید بن جبیر کو سنیے. سعید بن جبیر کے پیچھے ایجنسیاں لگ گئی. حجاج بن یوسف نے 10,000 آدمی مارے، صحابہ اور اہل بیت اور تابعین، سب سے آخر میں ان کو شہید کیا ہے. ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ گئی. جب ایجنسیوں کے مخبر نے خبر دی کہ اس وقت سعید بن جبیر گھر پر ہیں، سعید بن جبیر
بولو کہاں ہے؟ اللہ اکبر، گھر پر ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ پولیس پہنچ گئی، پولیس نے جب گھر سے ان کو پکڑا، اور جس کو حجاج پکڑ لینا تو وہ قتل ہوتا تھا، جب پکڑا اور آپ کو دروازے سے باہر نکالا تو 4 سال کی بیٹی، اپنے بچوں کو ذرا سوچیں آپ، 4 سال کی بیٹی بھٹ صاحب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے لپٹ گئی کہ بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، جرت دیکھیں، ہاتھ رکھا، فرما ماں کو کہنا قیامت میں ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر بیٹی کو رخصت کیا۔ اب آپ کو لے جایا گیا، جلاد نے لٹا کر جب کلہاڑا زمین پر لٹایا اور وہ تختہ رکھا گیا جس پر گردن مارنی تھی اور آپ کو لٹا دیا گیا، تو حجاج بن یوسف آیا اور حجاج نے آ کر کہنے لگا سعید تیری جرت کے بڑے ترانے سنے ہیں، تو نے علی کی تعریف میں بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی سندیں تو نے عبداللہ بن عباس سے بیان کی ہے، دیکھ میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں ہر بندے کو ایک موقع دیتا ہوں، تجھے بھی موقع دیتا ہوں۔ سعید بن جبیر کی آنکھیں بند تھی، کہا تجھے یہ دیتا ہوں کہ تو ذکر علی چھوڑ دے۔ حضرت سعید بن جبیر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا دنیا چھوٹ سکتی ہے ذکر علی نہیں چھوٹ سکتی، دنیا چھوٹ سکتی ہے ذکر علی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کو فرشتے چومتے تھے، میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، رہنا ہوتا تو ان کو رہنا چاہیے تھا۔ سعید بن جبیر، امام نسائی، امام اعظم ابو حنیفہ، توجہ کیجئے میرے دوست اس حوالے کے اوپر، سرکار سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کہتا ہے ذکر علی چھوڑ، فرمان نہیں چھوڑ سکتا، جملہ اس نے کہا تمہاری زندگی میں اجیرن کر دوں گا۔ سعید بن جبیر نے آنکھیں کھول کے فرمایا اگر تو میری زندگی اجیرن کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا۔ اور جس وقت جلاد نے آپ کی گردن ماری، حب علی میں، حب اہل بیت میں سر مقدس جب جسم سے ہٹا، تاریخ کی ساری کتاب اٹھائیں، ملکات میں دیکھیں، آپ شت اللمات دیکھیں، خون اتنا نکلا، پورا علاقہ بھر گیا، جلاد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حجاج نے کہا کیوں؟ کہا یہ وہ بندہ ہے میں نے تیرے کہنے پر 1000 لوگ مارے ہیں، لیکن اتنا خون کسی سے نہیں نکلا، کسی سے چند قطرے نکلے، اس سے اتنا خون نکلا، اس کا مطلب یہ خوشی گیا ہے، ڈر کر نہیں گیا، یہ خوشی گیا ہے، ڈر کر نہیں گیا۔ سعید بن جبیر رات کو خواب میں آتے تھے حجاج بن یوسف کے، شیر کی شکل میں، حجاج ڈر کے اڑ جاتا تھا، شیر کی شکل میں آتے تھے، ڈر کر اڑ جاتا تھا، اور اسی ڈر میں حجاج واصل جہنم ہوا۔ لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی تو پھر وفا کر کے بھی دکھائی، یہ سمجھانا ہے اسے، انہوں نے وفا کر کے بھی دکھائی۔ تو یہ سرکار سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے سنا، امام نسائی کو آپ نے سنا، سرکار امام اعظم کو آپ نے سنا۔ امام اعظم نے فرمایا جو زید بن علی بن حسین کی تائید کرے گا اس کو کیسا اجر ملے گا؟ فرما اس کو اجر کیسے ملے گا؟ فرما بدریوں کی طرح ملے گا۔ اور یہ طبقات حنفیہ میں ہے، آپ مکہ شریف میں درس دے رہے ہیں، مکہ شریف میں امام جعفر صادق پیچھے سے آئے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، تو جیسا اب میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، آپ جب ہلیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ تو بلا تشبیہ یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک آپ کو سمجھانے کی، امام صاحب کو تو یقین اللہ کے ولی اللہ کے، اب آپ لیکن سنیے کہ سامنے سے توجہ نہیں ہے، عدم توجہ، سامنے آپ کے تلامذہ ہل رہے ہیں اور آپ ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی لکھا ہے، توجہ ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور عشق دیکھیے کیا کیا سکھاتا ہے۔ اپنے وقت کا امام، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم امام جعفر صادق سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ورنہ اس پر بھی بہترین تقریر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ذوق رکھیں کبھی بغیر مائک کے اور بغیر ریکارڈنگ کے تو میں آپ کو پوری تقریر کر کے بتاؤں، ریکارڈنگ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، دلائل کے ساتھ ساری بات ہو سکتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، آپ کے والد امام باقر کے بھی شاگرد ہیں۔ امام باقر نے گھر میں بلا کر اپنی مہر دی اور فرمایا اہل بیت کے حوالے سے فتویٰ اگر کوئی دے گا تو ابو حنیفہ دے گا، تو اگر اہل بیت کا کوئی فقہ ہے تو ابو حنیفہ کا فقہ ہے۔ کس کا فقہ ہے بولیے؟ ابو حنیفہ کا فقہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں اور درس کے دوران سامنے کھلبلی مچی، سامنے بولیے، آپ نے مڑ کر دیکھا بچے پیچھے دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ تو دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون کے پیچھے ایسے کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ابو حنیفہ میرے نانا کا دین کیسے پڑھا رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ امام صاحب کی ایک طرف کا بازو امام صاحب کو نظر آیا، امام ابو حنیفہ کو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں روتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوئے، تم سلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، وہ آل محمد کے لیے کھڑے ہوتے،
بات چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں. کہنے آپ انگوٹھا چومتے ہیں؟ میں نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چومتے تھے. جنہوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چومتے تھے. چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا، سمجھنے کے لیے بول رہا. ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر. امام اعظم نے دیکھا کہ پیچھے سے امام جعفر صادق ہے، کھڑے ہو گئے اور آواز دی یا شیخ یا سیدی. تو امام صاحب سامنے آئے اور سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہنے کہ حضور واللہ مجھے پتا نہیں تھا تشریف لائے. کہ حضور مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے. اگر ابو حنیفہ کو پتا چلتا کہ رسول اللہ کا بیٹا امام جعفر آیا ہوا ہے تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی، آپ کے استقبال میں قیام کرتا ہوا، آپ کے اکرام میں قیام کرتا ہوا دیکھتی. تو بڑا خوبصورت بات، یہی بات ہمارے علماء نے جس کو حضرت مفتی صاحب نے اس پہ اختتام کیا ہے، میں اسی منقبت پر اختتام کرتا ہوں کہ واقعی میں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. تم کو مجزہ نہ رکھا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا اس دن فاتحہ درود و نیاز کرنا یہ اہل سنت کا کلچر ہے. یہ امام احمد رضا سے صدیوں پہلے کی باتیں جس پر ہمارا کمپرومائز ہو سکتا ہے، جس پر ہمارا کل میر شاہ صاحب کی مسجد میں اگر ذوق رکھے تو آئیے میں وہاں پر حوالے پڑھوں گا. یہ سارے یہ ہماری اجتماع کا سبب ہے، اتحاد ہو سکتا ہے. اور کوئی کہیے میں نے شربت نہیں بنایا. میں نے کہا کیوں نہیں بنایا؟ کہا نہیں بنایا. میں نے کہا مجھ سے پیسے لے نہیں بنایا. میں نے کہا نہیں معذرت کے ساتھ نہیں کا کیڑا تو بتا کیوں نہیں بنایا؟ کیوں دلیل ہے نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کیوں جہنم میں جا رہا تھا؟ کیوں جہنم میں جا رہا؟ دلیل ہے نہیں ہے؟ میں نے کہا سامنے بیٹھ، جنہوں نے تجھے نماز کے بہانے لے جا کر ان چیزوں کا بے ادب بنایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اتنی کتابوں کے ان کے گھر کے حوالے دوں گا کہ ان کے گھر میں بھی اگر کچھ ہوا ہے تو عاشورے کی محفل اور شربت حسین ضرور ہوا. اور صحیح کہا حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مسجد کی جانب سے یہ اہل بیت کی جو بزم اور محفل ہے اس کو شرف مقبول عطا فرمائے. آپ نے یقیناً بہت بڑا ٹائم دیا، اپنے اوپر احسان آپ نے کیا. میں نے کچھ بولا، میں نے اپنے اوپر احسان کیا. ہم نے خانوادہ رسول پر کچھ بھی احسان نہیں کیا، احسان ہم نے اپنے آپ پر کیا ہے. اور اس بات کو ثابت کیا، کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا، اور جو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کرے گا، سرکار نے فرمایا جنت میں تو تم چلے جاؤ گے، ان کی محبت سے جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن جنت میں اپنے باپ کے گھر میں نہیں رہو گے. ان سے پیار ہے تو میرے گھر میں رہو گے. حضور کا گھر سب سے اونچا ہے، جہاں حضور کی اولاد رہے گی. بولو سبحان اللہ. وہ گھر ہے جس میں صبح شام رب کا دیدار ہوگا. علماء تشریف فرمائے جنتیوں کے درجے ان کے اعتبار سے ان کو دیدار ہوگا. اور ہم جیسے لوگ اللہ کے فضل سے اگر جنت میں چلے بھی گئے تو میرے خیال میں جیسے ہمارا جو معاملہ فضل الہی سے ہم بخشے گئے تو وہ درجہ ملنا ہے کہ جس میں دیدار اگر ہو تو بس ایک جھلک کا ہو. لیکن فرمایا جس کے دل میں حسنین کی محبت ہے، حضور نے فرمایا کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ اپنے باپ کے گھر میں نہیں ہوگا، اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے گھٹیا گھر میں نیچے نہیں پڑا ہوگا. فرمایا مجھ مصطفیٰ کے محل میں وہ رہے گا، اور جو مصطفیٰ کے محل میں رہے گا تو فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ صبح شام رب العالی رب جل جلالہ عمن والہ کا دیدار کرتا رہے گا. تو آپ کو اہل بیت کی محبت مبارک ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک مثبت پہلو پیش کروں. میری تقریر کا موضوع قطعاً نہ کوئی تفرقہ ہے اور نہ کوئی اور، نہ اس کو کوئی اس قسم کی کوئی تعصبی رنگ دیا جائے. میں ڈر نہیں رہا، ایک اخلاقاً اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو لہٰذا میں نے یہ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور دعوت فکر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ان حوالوں کی طرف آپ ضرور توجہ کیجئے، اور توجہ کرنے کے بعد جو حق ہے
بغیر لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم حق کو قبول کریں اور اپنے راستے کو صراط مستقیم کی طرف ہموار کریں۔ نہیں وہ تو بہت اچھے نماز کی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت اچھی باتیں، میں نے کہا عیسائی سے بھی سنو نا تو وہ یہی باتیں کرتا ہے، باپ کا ادب کرنا، اچھا پڑوسی کا ادب کرنا۔ میں نے کہا کھل کے بات کریں، حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، عقیدہ بیان کریں تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔